ऑडियो के फर्स्ट 4 मिनट्स अपनी जिम्मेदारी पर सुनिए, तबीयत ज़्यादा खराब होने की सूरत में डॉक्टर से रिव्यू करें। महकमा नॉवल सकूमत वफा राजपूत। सलाम मेरे अजीज़ लिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का नॉवल शुरू करने से पहले ज़रा 2 मिनट की क्लास लगानी है मैंने आप लोगों की। इधर आओ ना ज़रा मेरे सामने। देखें, अभी तक आपको पता था कि मैं तकरीबन डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करती हूँ, बल्कि बाज़ औक़ात तो शदीद जज्बाती होते हुए मैं दिन में डबल एपिसोड्स भी डाल देती थी। बट आइंदा से ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ और मैं नहीं खेलना आप लोगों के साथ। सो द रीज़न इज़ दैट एज़ यू नो कि चैनल बनाए हुए मुझे 4 मंथ्स हो गए हैं और चैनल पर मैंने 1 मंथ डिले काम स्टार्ट किया था, यानी कि इन शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हुए मुझे 3 मंथ्स हुए बस। अभी 2 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था, विच इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 आवर्स, जो कि इतना आसान नहीं होता, विच इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। लोगों के सालों साल लग जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 40 या 50 डेज़ में ही फर्स्ट के कंप्लीट हो गया था। और अभी अगर मैं आपको प्रेजेंट की बात बताऊं, इस वक्त में मेरा वॉच टाइम जो है, जो रिक्वायर्ड होता है ना 4000 आवर्स, उसका भी 3 गुना ज़्यादा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग मुझे सुनते हैं। वॉच टाइम कैसे मिलता है? आप सुनेंगे तो मुझे वॉच टाइम मिलता है ना। यहाँ से ये बात तो क्लियर हुई ना कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। देखो, अब मेरे मामे के पुत्र तो आप लोग हो नहीं कि मेरा काम ना भी पसंद आएगा तो भी मुझे सुन के ही जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो मेरे चैनल पर मुझे व्यूज़ भी आ रहे हैं। मेरा वॉच टाइम डेली बेसिस पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। मेरी वीडियो भी वायरल जा रही है। एक चैनल में वीडियो है सिर्फ तुम के नाम से, आई थिंक 15,000 से भी ऊपर व्यूज़ उसके ऊपर आ गए हैं। लोग सर्च करके उसको देख रहे हैं। मतलब ओवरऑल चैनल जो है मेरा, किसी का भी स्टार्टिंग में इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वायरल भी हो रहा है, सर्च भी हो रहा है, वॉच टाइम भी डबल ट्रिपल बल्कि 4 टाइम्स हो गया है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन स्क्रीन पे ज़रा चेक करना, ज़रा अपनी हरकतें तो चेक करो। स्क्रीन पे देखें, मुझे आधे से ज़्यादा जो वॉच टाइम मिला है वो नॉन सब्सक्राइबर से मिला है। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े हैं और बाकी सब कुछ मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। अब क्या इसका मतलब है कि आप लोग मीसने कुन्ने बन के आते हो चैनल पे, ठीक है, सुन सुना के और फिर नस जाते हो। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी तकलीफ है, ऐसी कौन सी बीमारी है आप लोगों को, ऐसा कौन सा कीड़ा है अंदर जो सब्सक्राइब करने से रोक रहा है? मुझे बताओ, कोई बीमारी है तो मैं कोई ज़ुबैदा का टोटका बताऊँ आप लोगों को? मतलब ऐसा, मैं तो अगर अपनी बात करूं, अगर मुझे किसी का काम पसंद आता है और अगर मैंने किसी को सुनना है, जैसे आप मुझे सुनते हो, तो मैं उसको चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करूंगी ना। लेकिन आप लोग अजीब टेढ़े किस्म के हो, मतलब सुनना भी मुझे ही है और सब्सक्राइब भी मुझे ही नहीं करना। ये क्या बात हुई? और यार, अगर ऐसे हो ना कि मुझे व्यूज़ ना आ रहे हों या इतना तेज़ी से मेरा वॉच टाइम ना बढ़ रहा हो हर गुजरते दिन के साथ, तो भी मुझे तसल्ली हो कहीं ना कहीं कि भाई मेरा काम ही अच्छा नहीं है, लोग पसंद ही नहीं कर रहे। बट यहाँ तो सीन ही पूरा उल्टा ना। तो अब यार अनाउंसमेंट ये है कि मैं वीडियोस अपलोड करना छोड़ तो नहीं सकती, क्योंकि मुझे भी, जैसे आप लोगों को मेरी आदत हो गई है, मुझे भी आप लोगों के साथ की, आप लोगों के प्यार की आदत हो गई है। बट जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में भी कि मैं रुस गई हूँ, तो अब ये है कि जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता, जो कि बहुत छोटा सा टारगेट है बज़ाहिर, जो एक मुश्किल चीज़ है जिसके लिए लोग मरकप रहे होते हैं, वो इतनी जल्दी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। और एक जो बच्चों वाली बात है वो मेरा अटका हुआ है। जब तक मेरा वो कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं वीडियोस लाऊंगी तो ज़रूर, बट डेली बेसिस पर नहीं लाऊंगी। तो जिस तरह पहले जो है वो आप सबको मुंह मांगी मौत मिलती थी, ठीक है, मुंह मांगी मौत से मुराद है कि जो आप रिक्वेस्ट करते थे, जो भी इसको कहते हैं मुंह मांगी मौत, ठीक है। तो अब अगर आप लोग चाहते हो कि दोबारा मुंह मांगी मौत मिले, तो मेरा चैनल का जब टारगेट अचीव होगा, अब वो कैसे करना है दैट इज़ अप टू यू। अगर आप चाहते हो जितना जल्दी मैं आ जाऊँ तो उतना जल्दी मेरा मेरा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। वॉच टाइम तो ऊपर औकात से भी ऊपर चला गया, ठीक है। और दूसरी ये बात कि मैं ये तमाम बातें अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं कह रही, मुझे पता है वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोग इतनी बार अपने प्यार का इजहार करते हैं, इकरार करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये मैं बातें अपने 19 ने कुन्ने नॉन सब्सक्राइबर्स को कह रही हूँ कि जिन्होंने अड़ लगाई हुई है मेरे साथ कि सुनना भी मुझे ही है और सब्सक्राइब भी मुझे नहीं करना। तो चलो भाई, मैंने भी अड़ लगा ली है, ठीक है। तो अब मैं जो है आऊँगी, वीडियोस लाऊंगी, बट ज़रा गैप के साथ आएंगी, ठीक है। तो बस क्लास इतनी ही लगानी थी आप लोगों की, तो अब छुट्टी करो और आगे जो है वो नॉवल को एंजॉय करो।
सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो नॉवल लाई हूँ वो मुझे खुद बहुत मज़े का लगा है। द रीज़न इज़ दैट कि एपिसोड 1 को सुनने के बाद जो आप आइडिया लगाएंगे ना कि ये होगा नॉवल में आगे स्टोरीज़ की ऐसी है, तो वो स्टोरी एक्चुअल में वैसी नहीं होगी। आपके सारे अंदाजे गलत होंगे। तो ऐसा ट्विस्ट है इस नॉवल में। बड़ा मज़े का नॉवल है, मुझे तो पसंद आया। आप लोग बताइए कि आपको कैसा लगा। दूसरी ये बात कि अना इलियास तो माशाल्लाह से लिखती भी बहुत अच्छा है, तो उन्हीं का ये नॉवल है जिसका नाम है तेरा एतबार चाहिए। और ये रिक्वेस्टेड नॉवल है जो कि रिक्वेस्ट किया है मेरी प्यारी सी लिसनर बिस्मा इकराम ने। सो लेट्स स्टार्ट। अम्मी, मैं कितनी मर्तबा कहूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, आखिर आप और अब्बा क्यों नहीं समझते? क्या इसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती? इज़ा जो अभी खाना खाकर बच्चों को सुलाकर अपना ऑफिस का काम खोल कर बैठी ही थी कि अतिया बेगम उसे दूध देने आई और साथ ही नए आने वाले रिश्ते की बात शुरू कर बैठी। हालांकि वो जानती थी कि हमेशा की तरह इस बार भी इनकार ही आएगा, मगर फिर भी वो एक आस लिए इज़ा से बात शुरू कर चुकी थी। बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। एक औरत मर्द के बगैर इस माशरे में तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वो लाचारी से उसे हर दफ़ा की तरह इस मर्तबा भी समझाने बैठ गई। ये फरसूदा बातें हैं अम्मी, आज की औरत सब कुछ कर सकती है। उसने माँ की बात को गोया हवा में उड़ाया। औरत हर दौर में औरत ही रहती है। ये 4 किताबें पढ़कर तुम लोग समझते हो बाहर फिरने वाले हर गिद्ध का मुकाबला कर लोगी? तुम मुझे इतना बताओ, अगर तुम्हारे अब्बा ना हो तो क्या तुम रात के 2 बजे इन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स के चक्कर काट सकती हो? ये एक मर्द का आसरा ही है कि तुम इन बच्चों की जिम्मेदारी आराम से निभा रही हो, नहीं तो मैं देखूं 4 दिन भी तुम निकाल नहीं सकती। माँ की बातें सुनकर वो जो अपनी तरफ से लैपटॉप पर काम शुरू कर चुकी थी साकित रह गई। कितने लम्हे वो कुछ बोल ही ना पाई। कितना सही कहा है अम्मी ने, अभी कल रात की ही तो बात थी जब हादी की रात में तबीयत खराब हुई, उल्टियां इस कदर शुरू हो गईं कि संभालना मुश्किल हो गया। अब्बा के साथ वो रात के 2 बजे करीबी हॉस्पिटल की जानिब भागी। ये अब्बा ही थे जो भाग दौड़ कर रहे थे, कभी डॉक्टरों से बात करते, कभी डिस्पेंसरी से कोई दवाई लाते, जबकि वो तो एक कोने में खड़ी बस रोए जा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई दब्बू सी लड़की थी, आम लड़कियों से कहीं ज्यादा हिम्मत और हौसले वाली थी। शायद माँ बनने का एहसास ही इंसान को बाहिम्मत बना देता है। और फिर जो लोग सिंगल पेरेंट हों वो तो वैसे भी अपनी औलाद को ज़माने के सर्दो गर्म से बचाने के लिए खुद तूफान बन जाते हैं। इज़ा भी ऐसी ही थी। साद और हादी ने उसे जहाँ मजबूत बना दिया था, वहाँ वो माँ होने के नाते अंदर से बेहद कमज़ोर भी थी। अपनी औलाद की तकलीफ़ वो सह नहीं पाती थी। अभी तो अब्बा का आसरा था, और अगर अब्बा ना होते तो। ये सब सोचकर वो हकीकत में अंदर तक कांप गई थी। अम्मी, आपकी बात ठीक है, मैं मानती हूँ, मगर कौन है जो मुझे मेरे बच्चों समेत कबूल करेगा? इस हकीकत से भी तो आप नज़र नहीं चुरा सकती ना। उसने अब माँ के लिए नई सोच के दरवा किए। तो मैंने कहा है ना, हम उनको रखेंगे। हमारे पास तुम्हारे और इन बच्चों के अलावा और है ही कौन? इनके पास पहले से हल मौजूद था। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब्बा खुद हार्ट पेशेंट हैं, और वैसे भी मैं अपने बच्चों को रुलने के लिए छोड़ नहीं सकती। अम्मा, आप समझें तो माँ के बगैर बच्चे कैसे पल सकते हैं? महरूमी देकर खुद जिंदगी की खुशियाँ कशीद करने चल पड़ूं? मुझे बताएं, कौन माँ ऐसी जालिम हो सकती है? वो उनकी बात रद्द करते हुए कतियत से बोली, तो क्या हम तुम्हें इस तरह उजड़ी हालत में छोड़कर कब्र में जा लेटे? अतिया बेगम आज फिर उसकी जिद के आगे जिद हो गई थी। हर बार उसकी एक ही तो रट होती थी, शादी नहीं करनी, मेरे बच्चे कौन कबूल करेगा? अल्लाह ना करे आप प्लीज़ ये मरने मारने वाली बातें ना किया करें। कितनी दफ़ा कहूँ आपको? वो लैपटॉप बेड पर रखती उनके करीब जा बैठी, सर उनके कंधे पर रखकर उनके हाथ थाम लिए जैसे उन्हें कहीं नहीं जाने देगी। तो मेरी जान, हमें मत सताओ और रिश्ते के लिए हामी भर लो। उन्होंने एक हाथ उसके बालों पर फेरते उसके सर पर प्यार करते हुए कहा, ठीक है, मैं मान जाऊंगी। अगर कोई शख्स ऐसा हो जो मुझे मेरे बच्चों समेत कबूल कर ले, यकीन करें मैं एक लफ्ज़ एतराज़ का कहे बगैर हाँ कर दूंगी, मगर मेरी शादी करने की शर्त यही है,
اس نے بھی کچھ ان کی بات منواتے اور کچھ اپنی منواتے ہوئے کہا، یہ تو پھر نہ ہی کہنے والی بات ہوئی نا۔ عطیہ بیگم نے اس کے چالاکی سمجھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو یہ شرط مان ہی جائے۔ آپ خود ہی تو کہتی ہیں ہمیشہ اچھے کی امید رکھو تو اللہ بھی اچھا ہی کرے گا۔ اب آپ خود ہی مایوس ہو رہی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو 1-2 بچوں کی ماں سے شادی پر تیار ہو، اسی لیے یہ شرط رکھی تھی۔ وہ بار بار انہیں مایوس بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اقرار بھی ایسی شرط کے ساتھ کیا جو پورا ہونے والا نہیں تھا۔ اللہ کرے، میں تو کہتی ہوں کل کا ملتا آج کوئی ایسا لڑکا ملے تو میں 1 سیکنڈ نہ لگاؤں۔ انہوں نے حسرت سے کہا، اب ہم بوجھ بن گئے ہیں نا آپ پر۔ اس نے کندھے سے سر اٹھاتے خوفکی بھرے لہجے میں کہا، نہیں میری جان، بیٹیاں ماں باپ پر کبھی بوجھ نہیں ہوتی، مگر یہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ ساری عمر ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی اچھی بھی نہیں لگتی۔ یہ عجیب سی محبت ہے، انہیں دور کرنا بھی نہیں چاہتے مگر کرنا بھی پڑتا ہے، بس یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، چلو اب تم کام کرو اپنا، میرے وظیفے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں ہی تمہیں اپنے گھر کا کر دے تو بس اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سکون کی بات اور کیا ہوگی۔ اس کے پاس سے اٹھتے انہوں نے ہادی اور سعد کو پیار کیا اور کمرے سے چلی گئیں، جبکہ وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر کل کی پریزنٹیشن تیار کرنے لگ گئی۔ اسے یقین تھا کہ ایسا کوئی جیدار نہیں ہوگا جو اسے اس کے بچوں سمیت قبول کرے، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ خدا ہمیں بتاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارا یقین اس کے ارادوں کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم اپنے آنے والے کل کے متعلق سب جان لیں تو غیب اور اس کا علم تو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں عقل، شعور، سمجھ بوجھ سب دیتا ہے، مگر کچھ علم وہ ہم سے مخفی رکھتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم انسان ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کی حکمت کے آگے سر جھکانے والے۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو، سحر ایزا آ چکی ہیں کیا؟ یشر کی گمبھیر آواز ماؤتھ پیس میں گونجی۔ جی سر، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہیں۔ سحر جو کہ یشر کی پی اے تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے ایزا کو اپنے کیبن میں جاتے دیکھا تھا۔ اوکے، آپ انہیں کہیں کہ پریزنٹیشن کی فائل لے کر میرے آفس میں آئیں۔ یشر کا اگلا حکم ملتے ہی اس نے جی کہہ کر فون رکھا، دوسرے فون سے ایزا کے کیبن کے ایکسٹینشن کا نمبر ملایا۔ ہیلو، سر کہہ رہے ہیں آج جو میٹنگ ہونی ہے اس کی پریزنٹیشن فائل لے کر فوراً ان کے آفس میں پہنچیں۔ سحر نے اس کو ہیلو کے جواب میں یشر کا پیغام پہنچایا۔ ارے یار، سانس تو لینے دیتے، اور انہیں کیا الہام ہوا ہے کہ میں آ گئی ہوں؟ وہ جو ابھی ابھی آ کر بیٹھی ہی تھی اور اپنی چیزیں ارینج کر رہی تھی، یشر کے ملنے والے پیغام پر بدمزہ ہوئی۔ الہام نہیں ڈیئر، ان کی پی اے کس لیے ہے؟ سحر نے فخریہ اپنی کارکردگی بتائی۔ تمہیں تو ریلوے میں ہونا چاہیے تھا، تیز گام کہیں کی، وہاں کا بھی کچھ بھلا ہو جاتا۔ اس نے اپنی فائل نکالتے سحر کی تیزیوں پر طنز کیا۔ شکریہ، اب باقی کی کلاس میری لنچ بریک میں لے لینا، ابھی تو سر کے پاس پہنچو اس سے پہلے کہ وہ تمہارے سر پر پہنچ جائیں۔ اس نے ہنستے ہوئے یشر کے غصے سے ڈرایا۔ وہ کام کے معاملے میں بہت ڈسپلن تھا، جس پر اکثر ایزا خود کہتی تھی کہ سر اتنے ڈسپلن نہ ہوتے تو ہم نے کب کا ان کا بزنس ڈبو دینا تھا۔ وہ کوئی بہت بوڑھا نہیں تھا، بمشکل 29 سال کا تھا، مگر کام کرنا اور لینا خوب جانتا تھا۔ سافٹ سپوکن مگر اصولوں کے معاملے میں سخت۔ ایزا کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے یشر کا آفس جوائن کیے، مگر حقیقت میں اسے یشر کے اندر کام کر کے مزہ آتا تھا۔ نہایت چیلنجنگ بندہ تھا۔ سپورٹس کٹس کا بزنس کرتا تھا، سب بڑی بڑی کمپنیوں کو مال سپلائی کرتا تھا۔ کچھ عرصہ ہی ہوا تھا اسے اس فیلڈ میں آئے، مگر بہت جلد اعلیٰ پائے کے بزنس میں اس کا شمار ہونے لگا تھا، جس کی وجہ اس کی ڈیڈیکیشن تھی۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ بیک وقت دوست اور باس دونوں طرح سے پیش آتا تھا۔ ہلکی سی بیئرڈ میں تیکھے نقوش رکھنے والا یشر لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں تک کے لیے ایک متاثر کن شخصیت کا حامل تھا۔ اپنے ہمراہ کام کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ اس کا رویہ ریزروڈ مگر روٹ نہیں ہوتا تھا۔ بہت عزت سے وہ بات کرتا تھا۔ ایزا فائل لے کر اس کے آفس کا دروازہ نوک کر کے کم ان کی آواز پر اندر بڑھی۔ پلیز ایزا، ہیو اے سیٹ۔
वो जो बड़ी सी टेबल के दूसरे जानिब डार्क ग्रे सूट में वाइट शर्ट के ऊपर स्टील ग्रे टाई लगाए अपनी छा जाने वाली शख्सियत समेत लैपटॉप सामने रखे काम करने में मसरूफ था। इज़ा को अंदर आने और फिर अपने सामने बैठने का कहकर मोबाइल पर किसी से बात करने में मसरूफ था। इज़ा एतमाद से चलते हुए उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और प्रेजेंटेशन वाली फाइल खोलकर उसका मटेरियल फिर से पढ़ने लगी, क्योंकि कभी कभी यशर इतने मुश्किल सवाल कर जाता था कि अगला बंदा कंफ्यूज ना भी होना चाहे तो भी हो जाता। और इज़ा की तो एक दो मर्तबा उससे इज्जत अफजाई हो भी चुकी थी, इसीलिए आज की प्रेजेंटेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। फ़ोन ख़त्म करते ही उसने इज़ा की जानिब रुख किया, जो मस्टर्ड और डार्क ब्लू इम्तिजाज के रंगों का खद्दर का सूट पहने, सर पर ब्राउन स्कार्फ लपेटे, डार्क ब्लू कैप लिए हमेशा की तरह यशर को बहुत ही ग्रेसफुल और डिसेंट लग रही थी। उसने कभी उसे आम लड़कियों की तरह फैशन के पीछे लगकर अजीबो गरीब कपड़े पहने नहीं देखा था। वो इतनी रिजर्व्ड रहती थी कि अगला बंदा खुद ही उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता था। जी तो प्रेजेंटेशन दिखाएं, उसने हाथ बढ़ाकर इज़ा को वो फाइल पकड़ाने को कहा। इज़ा ने जल्दी से वो फाइल उसे पकड़ाई जो कुछ देर पहले वो पढ़ रही थी। मेरे हर वर्कर की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और वो क्वालिटीज़ मुझे बहुत पसंद हैं। आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप नर्वस होती नहीं करती हैं, और आज भी मैं एक्सेप्ट करूँगा कि मीटिंग हॉल में बैठे हुए सब लोगों को आप अपनी अच्छी सी प्रेजेंटेशन से इतना मरूब करें कि वो नर्वस होकर कुछ भी पूछने की हिम्मत ना करें। बज़ाहिर वो जो फाइल की जानिब मतवज्जा था और मुखातिब इज़ा से था, उसकी हाथों की लर्जिश यशर की तेज़ नज़रों से छुपी नहीं रही थी जो टेबल पर रखे हुए थे। सर, बस फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। इज़ा को उसकी सबसे ज़्यादा यही बात पसंद थी कि वो अपने धीमे लहजे में इतने तरीके से तनकीद भी कर जाता था कि अगले बंदे को बुरा ना लगे, और साथ में कोई एक आध बात तारीफ की करके अपने वर्कर्स का मोरल हमेशा बुलंद करता था, उनकी हौसला अफजाई करता था। जब भी आप कुछ भी कहें, प्रेजेंट करें, हमेशा ये सोचकर माइक या रोस्ट्रम संभालें कि यहाँ बैठा कोई शख्स आपके टॉपिक को आपसे ज़्यादा नहीं जानता। गलत बात भी बोल जाएं तो इतने एतमाद के साथ कि सामने वाले को अपने सही होने पे शुबा हो। और अगर आपका पेपर वर्क पूरा है जैसा कि आपकी फाइल से नज़र आ रहा है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं। आपको जब अपनी तैयारी पर एतमाद नहीं होगा, आप इसे लोगों तक कैसे पहुंचा सकेंगी? यशर की बातों ने वाकई उसका एतमाद बहाल किया था। जी सर, थैंक यू। उसने हल्की सी मुस्कुराहट देते यशर का शुक्रिया अदा किया। आप में बहुत से गट्स हैं, उनको बेएतमादी की नज़र मत करें। उसकी नज़रें हनूज उसकी फाइल की जानिब थीं। फिर उसे बंद करके इज़ा की जानिब बढ़ाते उसने बेस्ट ऑफ लक कहा और उसे वापस जाने का अंदिया दिया। लेकिन यशर की बातों से उसे इतना फ़ायदा हुआ कि उसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी, और जिस क्लाइंट से उनकी डील चल रही थी वो इज़ा की इतनी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जिसमें उसने हर तरह के फ़ायदे को हाईलाइट किया था, और उसके अलावा इस क्लाइंट के बाकी कंपनीज के साथ काम करने के बहुत से नुकसानात को भी हाईलाइट किया था जो उसे वक्तन फ़वक्तन मिलते रहे थे और जो उसे उनके साथ काम करने में नहीं हो सकते थे। इज़ा की इस प्रेजेंटेशन के बाद वो यशर के साथ काम करने पर राज़ी हो गया। सर, इतने अच्छे क्लाइंट के मिलने पर एक लंच तो बनता है ना, और मैम इज़ा के लिए तो स्पेशली। हारून, जो उनके ऑफिस का सबसे ज़्यादा जिंदा दिल लड़का था, वो बोला। वो सब इस वक्त ऑफिस के हॉल में मौजूद थे जहां आज की प्रेजेंटेशन को ही डिस्कस किया जा रहा था। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप लोग ऑर्डर प्लेस करें, मैं पेमेंट कर देता हूँ। यशर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते सबकी जानिब देखा। नहीं सर, यहाँ तो रोज़ ही बैठकर लंच करते हैं, बाहर चलकर कहीं लंच करवाएं। हारून के कहने पर सब ने हाँ में हाँ मिलाई सिवाय इज़ा के। ओके, इस प्रेजेंटेशन का ज़्यादा क्रेडिट तो मिस इज़ा को जाता है, जहाँ ये कहेंगी मैं आप सबकी टेबल्स रिजर्व करवा देता हूँ। यशर ने इज़ा की जानिब देखते हुए कहा। सर, ये तो फिर ना वाली ही बात हुई ना। सहर के कहने पर सब हंस पड़े। सब जानते थे कि इज़ा ऑफिस के किसी लंच और डिनर में नहीं जाती, लिहाजा उसके कुछ कहने से पहले बोली, अब ये आप लोग खुद डिसाइड करें। यशर,
سب ان پر ڈالتا ہوا خود اپنے روم کی جانب چل پڑا۔ بتا دیں نہ میم کیوں ہماری ٹریٹ پر لات مار رہی ہیں، ہارون نے بیچارگی سے کہا۔ اف کہہ ایسے رہے ہیں جیسے آج تک کبھی ہوٹلنگ نہیں کی۔ سوری، جو کچھ منگوانا ہے یہی منگوائیں۔ وہ اسے ہری جھنڈی دکھاتے اپنے کیبن کی طرف چل پڑی، باقی سب کا منہ اتر گیا۔ نیکسٹ سین، جیسے ہی وہ گھر آیا فیہا آپا کی آواز کچن سے آتی سنائی دی۔ وہ کچن کی ہی جانب بڑھ گیا جہاں ممی اور آپا باتیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ آپ بھی تبھی آتی ہیں جب ممی آتی ہیں، ویسے تو آپ کو اپنا بھائی یاد نہیں آتا۔ اس کے سلام پر مسکراتے ہوئے جواب دیتی وہ یشر کی جانب بڑھی، جس نے بڑھ کر انہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے اپنے ساتھ لگاتے ماتھے پر عقیدت سے پیار کیا۔ اور تم تو جیسے فیصل آباد کے دن رات چکر لگاتے ہو، انہوں نے بھی ناراضگی سے کہا۔ وہ شادی ہو کر فیصل آباد جا چکی تھیں۔ شادی کو 7 سال گزر چکے تھے مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھیں۔ یشر کے والدین بڑے بیٹے کے ساتھ اسلام آباد رہتے تھے، جبکہ یشر شروع سے اکیلے رہنے کا عادی تھا۔ چھوٹی عمر میں باہر چلا گیا، وہاں سے پڑھ کر واپس آیا تو لاہور میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر بزنس شروع کیا، جسے اب وہ اکیلا ہی چلاتا تھا۔ اس کا دوست سبطین امریکن ایمبیسی میں جاب شروع کر چکا تھا۔ ویکینڈز پر وہ اسلام آباد کا چکر ضرور لگاتا تھا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے۔ واسع بھائی سب سے بڑے تھے، ان کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تحریم ان کی بیوی اور ڈاکٹر بھی تھیں، جبکہ ان کے 2 پیارے سے بچے ایشال اور شایان سب کو بہت عزیز تھے۔ ان کے بعد فیہا کی باری تھی، جن کی شادی زبیر سے 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ زبیر کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ آفس کی طرف سے فیہا آپا بھی آتی جاتی رہتی تھیں۔ اور یشر سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے بھی سب کو بہت عزیز تھا۔ نخرے اور لاڈ بھی وہ سب سے خوب اٹھواتا تھا، مگر بہت سعادت مند تھا، جس کی وجہ سے شہاب صاحب اور فریحہ بیگم اس کی ہر بات مانتے تھے۔ ممی اب جلدی سے اس کی شادی کروا بھی دیں۔ فریحہ بیگم جو کل ہی یشر کے پاس آئی تھیں، اس وقت اس کی پسند کے انڈے کوفتے بناتے ہوئے ان دونوں کا پیار بھی دیکھ رہی تھیں۔ ایک تو یہ جن لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں نا، ان کو دوسروں کی آزادی بہت کھلتی ہے، یشر نے چڑ کر کہا۔ وہ ہر بار یہی بات جو دہراتی تھی۔ تو کس عمر میں شادی کرو گے؟ 29 سال کے تو ہو چکے ہو، اور اس عمر میں واسع بھائی 2 بچوں کے ابا بن چکے تھے۔ اس نے یشر کو یاد کروایا۔ ضروری ہے جو حماقت انہوں نے کی میں بھی وہ کروں؟ وہ ٹیبل پر بیٹھا پانی پیتا ہوا ہنستے ہوئے بولا۔ شرم تو نہیں آتی بڑے بھائی کے بارے میں ایسے کہتے ہوئے؟ آپا نے ہنسی روکتے ہوئے اس کے کندھے پر دھپ ماری۔ جب انہیں شرم نہیں آئی ایسا کارنامہ کرتے ہوئے تو میں کیوں کروں؟ اس نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ممی کتنی زبان چلنے لگ گئی ہے اس کی، بس اب آپ اس کی شادی والا کام کر کے ہی جائیں۔ انہوں نے فریحہ بیگم کو اکسایا۔ میری معصوم سی ممی کو مت پر گلائیں۔ اس نے اٹھ کر فریحہ بیگم کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا، میں تو اس مرتبہ واقعی یہی سوچ کر آئی ہوں۔ انہوں نے یشر کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو بھائی، آپ دونوں کی پلاننگ کر کے ہی آئی ہیں۔ اس نے فوراً خفگی سے کہا، بالکل۔ دونوں یک زبان ہوئیں۔ ایک شبیہ یشر کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ چلیں ابھی تو کھانا کھلائیں، پھر اس ایشو پر بھی بات کرتے ہیں۔ یشر کے اس موضوع پر بات بڑھانے نے دونوں کو حیران کیا۔ ممی سچ میں یہ اپنے یشر نے ہی کہا ہے نا، جو اس موضوع سے ہی بھی تکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی لڑکی وڑکی کا چکر ہے۔ فیہا آپا نے پہلے حیران ہوتے اور پھر شرارت سے یشر کو دیکھتے ہوئے کہا، بہت عقل مند بنا دیا ہے آپ کو زبیر بھائی نے۔ اس نے انہیں ایک مرتبہ پھر چڑھایا اور مسکراتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ وہ جو کھانا کھانے کے بعد فیہا آپا کو اپنے ساتھ واک پر کچھ بتانے کا کہہ کر لے کر آیا تھا، اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بات شروع کرے۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی بات شیئر کرنے کے بعد شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ ہلنا نہیں چاہتا تھا۔ کینٹ کی سڑکوں پر آپا کے ساتھ واک کرتے وہ دماغ میں الفاظ جوڑ رہا تھا۔ اب بتا بھی چکو یشر، سچ میں کیوریوسٹی کے مارے برا حال ہے کہ میرے بھائی کو کون پسند آ گیا ہے۔ فیہا آپا کے کہنے پر وہ جیسے اپنی سوچوں سے یکدم باہر آیا۔ پسند نہیں کہہ سکتے، مگر ہاں میں اس سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔
यशर ने बात का आगाज़ किया। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि मैं किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करूं जिसकी ज़िंदगी में मेरे होने से उसकी ज़ात हकीकत में मुकम्मल हो। मुझे कभी भी किसी परी चेहरा और मिस वर्ल्ड टाइप लड़की की तलाश नहीं थी। हाँ, मगर ऐसी लड़की की तलाश ज़रूर थी जिसके लिए मैं एक भरपूर सहारा साबित हूँ। चाहे वो जितने भी आम नकूश की हो, आम सी सूरत की हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात ने फीहा आपा को उलझा दिया था। कहना क्या चाह रहे हो, वो आखिर पूछ बैठी। आपा, हमारे नबियों, असहाब और वलियों की ज़िंदगियाँ सिर्फ पढ़ने और उनसे मुतासिर होने के लिए नहीं हैं, बल्कि वो इसीलिए हैं कि हम भी उन पर अमल करें। मेहंदी रंग की खद्दर की शलवार कमीज पहने, काली गरम शॉल कंधों के गिर्द लपेटे, हाथ पीछे बांधे, सामने देखते वो उनसे मुखातिब था। देखो यशर, तुम्हें जो कहना है सीधे सीधे बताओ, ये घुमा फिरा कर बात मत करो, मैं परेशान हो रही हूँ। इतना तो समझ गई हूँ कि तुम्हारी पसंद बहुत टेढ़ी है। अब किस हद तक है ये तुम मुझे बताओगे। आपा की बात पर उसने मुस्कुराती नजरों से उन्हें देखा। वो हमेशा से उनके बहुत क्लोज रहा था। अपनी हर परेशानी, जिंदगी में लेने वाला हर नया कदम वो इनके इल्म में लाए बगैर नहीं उठाता था। वो जहाँ कहीं भी होती वो ज़रूर उनसे हर बात शेयर करता था। तो ये कैसे हो सकता था कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला करने से पहले उन्हें न बताता। वो बहुत दिनों से उनसे बात करने का सोच रहा था, मगर वक्त नहीं मिल पा रहा था। और अब जब वो खुद उनके पास आ गई थी तो वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है, डाइवोर्स्ड है आई थिंक, मगर ये कंफर्म है कि 2 बच्चों की माँ है, मगर एज में मुझसे छोटी है, बहुत कॉन्फिडेंट और कॉम्पिटेंट। एक मिनट, तुम पागल हो क्या, या कोई मजाक कर रहे हो? आपा ने रुक कर उसको फौरन टोकते हुए कहा और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, इसमें पागलपन की क्या बात है? क्या जो लड़कियां 2 बच्चों बल्कि कई बच्चों के बाप से शादी करती हैं वो पागल होती हैं? हमारे माशरे में ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं जिसमें बाकायदा कवारी लड़कियों को फोर्स किया जाता है। कुछ गुर्बत के बाइस ऐसा करती हैं कि उनके पीछे बहनों की एक कितार होती है, या फिर कुछ रिश्ते के इंतजार में जहेज ना होने की वजह से इतनी एज की हो जाती हैं जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, या फिर वो जो अपनी बहनों के मरने के बाद उनकी निशानी को संभाल सकती हैं। जब वो सब पागल नहीं तो एक मर्द जो कंवारा है मगर वो 1-2 बच्चों की माँ से शादी करके उसकी जिंदगी और बच्चों को सहारा देना चाहता है, वो क्यों और कहाँ से पागल है? वो जब बोलने पर आया तो फिर बोलता चला गया। फीहा लाजवाब हो गई, उसके पास वाकई इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। यशर, मैं तुम्हारी बात, किसी भी बात को गलत नहीं कहूँगी, मगर ये सब ठीक नहीं। तुम खुद सोचो, हम लोगों को क्या कहेंगे? और अव्वल तो मेरा अपना दिल इस बात को नहीं मान रहा। फीहा ने नफी में सर हिलाते गोया उसे अपना फैसला सुनाया। यही बात हमें अपनी खुशी से ज़्यादा ये गम होता है कि लोग क्या कहेंगे और हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी यही बातें हमें अपने मज़हब से दूर ले आई हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम क्यों अच्छाई में पहल ना करें? हम दुनिया का क्यों इंतज़ार करते हैं? यशर ने उन्हें देखते तासुफ से सर हिलाया। क्या वो बहुत खूबसूरत है? फीहा ने अब तफ्तीशी अंदाज में पूछा। वो उनके सवाल पर मुस्कुराया। आखिर थी तो बहन, यही समझी कि कोई साहिरा है जिसने उनके भाई को फंसाया है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अल्लाह ने उसे मुकम्मल इंसान बनाया है। वो इतनी अच्छी है कि दिल खुद ब खुद उसकी इज्जत करने को चाहता है, और इससे आगे मैंने उसको खूबसूरती वाले पैरामीटर से नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि उसकी नाक छोटी है या मोटी, उसकी आंखें बड़ी हैं या नॉर्मल, उनका रंग क्या है। मैंने कभी उसे गौर से देखा ही नहीं। बस एक कशिश है जो उसकी जानिब खींचती है, मगर हदबंदी ऐसी रखती है कि मुझे उसकी जानिब देखने नहीं देती। आप लोग देख लीजिएगा ना अब। उसने अपनी नर्म नज़रों से उन्हें देखते हुए सच्चाई से बताया। ये तो वो जानती थी कि उनका भाई कोई दिल फेंक और आवारा मजाज का नहीं। वो शुरू से ही डिफरेंट था। छोटे होते से अपनी पॉकेट मनी का एक हिस्सा उन बच्चों के लिए रखता था जो सड़कों पर चीज़ें बेचते थे। इसी तरह अब वो जब खुद कमाने के काबिल हुआ तो अपनी कमाई का एक हिस्सा चैरिटी होम्स में भिजवाता था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो ये सब काम करते इस हद तक चला जाएगा कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारने की बात करेगा। यशर,
وہ بے بسی سے بس اتنا ہی کہہ سکیں، پلیز آپا، آپ نے تو مجھے ہر جگہ ہر مقام پر سپورٹ کیا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو سب سے پہلے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ آئی نو آپ میری بہت اچھی آپا ہیں، نہ صرف آپ میری بات اور مقصد کو سمجھیں گی بلکہ باقیوں کو بھی منائیں گی۔ میں کسی بھی ان میرڈ لڑکی کے ساتھ عام سے زندگی گزار دوں تو میں نے بھی اوروں کی طرح اس دنیا میں آ کر ایسا کیا کیا جو میری آئندہ کی زندگی کو سنوار دے گا؟ میں عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ ہم اسی وجہ سے اپنے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لا پاتے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میری زندگی کا مقصد لوگوں کی باتوں پر چلنا نہیں، مجھے یہ سوچنا ہے کہ میں ان راستوں پر چل رہا ہوں جن کا میرے اللہ نے کہا ہے۔ ہم ساری زندگی صرف لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ میں اپنی زندگی کو ایک مقصد دینا چاہتا ہوں، اور کیا ہی اچھا ہو اگر میری زندگی کسی کی عمر بھر کا سہارا بن جائے۔ اس نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں منانا چاہا، تم ویسے بھی تو اس کی مدد کر سکتے ہو، اتنا بڑا اسٹیپ لینا ضروری ہے؟ انہوں نے پھر سے اسے سمجھانا چاہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کے گھر میں اس کے پیرنٹس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی کتنا عرصہ اس کے ساتھ رہ پائیں گے، پھر وہ اکیلی اس معاشرے میں کیسے سروائیو کرے گی؟ یشر تو لگتا تھا ان کی ہر بات کا جواب پہلے سے سوچ چکا ہے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ انہوں نے پھر بے یقینی سے اس سے پوچھا۔ جی، اس نے بھی ان کی کیفیت سمجھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری سچائی دیکھتے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کرتی ہوں، مگر پہلے تم یہ کلیئر کرو کہ یہ سب وقتی ہمدردی نہیں، کیونکہ کل کو یہ نہ ہو تمہیں اس نیکی پر پچھتاوا ہو۔ تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا، وہ لڑکی اور اس کے بچے رول جائیں گے۔ انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا، یہ ایک دو لمحے کا فیصلہ نہیں، میں نہیں جانتا کہ کیسے، مگر اس کے آفس جوائن کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد جب ایک دفعہ آپ نے مجھ سے فون پر شادی کرنے کی بات کی تھی، میرے سامنے اس کا سراپا آیا، اور پھر یہ خیال اتنا مضبوط ہوتا چلا گیا کہ میں نے ہر لحاظ سے خود کو اس فیصلے کے فائدے اور نقصانات بتائے، اور پھر بھی جب دل نے یہی ایک فیصلہ سنایا تو میں نے اللہ سے مدد مانگی کہ اگر میرا اسے اپنانا اس کے لیے نقصان کا باعث ہے تو میرا دل اس کی جانب سے پھیر دے، مگر اللہ بھی شاید مجھ سے بھلائی کروانا چاہتا ہے۔ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس اچھے کام کے لیے چنا۔ میں کوئی بہت اچھا مسلمان نہیں، مگر میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ کی ناراضگی مول لوں۔ امید ہے اس سب کے بعد آپ کو میری سچائی اور اس فیصلے کی مضبوطی پر یقین آ جائے گا۔ اس کا دھیما مگر پر اثر لہجہ انہیں اس پر یقین کرنے پر مجبور کر گیا۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ نے اگر اتنی پیاری سوچ تمہارے دل میں ڈالی ہے تو تمام عمر اسے نبھانے کی توفیق دے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فخر سے اس کی جانب دیکھتے، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامتے اس کا ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ تھینک یو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے انہیں اپنے قریب کرتے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ نیکسٹ سین۔ تم بھی پاگل ہو گئی ہو کیا اس کے ساتھ؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ فریحہ بیگم تو یشر کی خواہش سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ ممی پلیز، ہمیں تو اس کی اتنی اچھی سوچ پر فخر کرنا چاہیے۔ فیحہ نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب تم بھی اسی کی زبان بولو، اسی لیے وہ اپنی ہر بات تمہیں بتاتا ہے کہ تم بے وقوف بن جاتی ہو۔ اور ہے کون وہ؟ کل ہی میں اس کے آفس جا کر دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں اس لڑکی کا۔ غضب خدا کا، میرا معصوم بچہ ہی ملا تھا، اس 2 بچوں کی ماں کو پھنسانے کے لیے شرم نہیں آئی اسے؟ وہ تو کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ پلیز ممی، کسی پر اس طرح الزام مت لگائیں، وہ تو جانتی بھی نہیں کہ یشر اس کے بارے میں کیا سوچے بیٹھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بغیر جانے اس طرح کسی پر الزام لگانا بہتان ہے۔ یہ گناہ مت کریں ممی۔ اس نے کانپ کر ماں کو دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ ہاں، یہ بھی یشر نے تمہیں بتایا ہوگا، اس نے کہا، اور تم نے یقین کر لیا۔ تم بہت بھولی ہو فیحہ، یہ آفسوں میں کام کرنے والی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے فیحہ کے قریب بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا جو صوفے پر بیٹھی تھی، پلیز ممی، آپ کی بھی ایک بیٹی ہے، کسی کی بیٹی کے متعلق ایسے مت کہیں۔ اس نے پھر خوفزدہ نظروں سے دیکھتے انہیں غلط بات بولنے سے منع کیا۔ آئے ہائے، میں خود یشر سے بات کرتی ہوں، تم دونوں مل کر میرا دماغ خراب کر دو گے۔
انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مارتے فیحا کی باتوں پر ضد ہوتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ سین۔ السلام علیکم ڈیڈی، کیسے ہیں آپ؟ وہ جو ابھی آفس کا کام کر کے فارغ ہوا تھا اور ریلیکس ہونے کے لیے بیڈ پر بیٹھا سامنے دیوار میں نصب LCD پر کوئی نیوز چینل دیکھ رہا تھا، مگر دھیان سارا گھر کے کشیدہ ماحول کی جانب تھا۔ ممی نے اس سے بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ فیحا اسے ممی کی مخالفت کا بتا چکی تھی۔ اب اسے شہاب صاحب سے بات کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ممی کی نسبت اس کے ڈیڈی اس کی بات زیادہ جلدی سمجھ جائیں گے۔ ابھی وہ انہیں فون کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ان کا فون آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی برخوردار، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ کون سا بخار چڑھا ہے تمہیں؟ شہاب نے بڑے پرمزاح انداز میں بات شروع کی۔ شام میں ہی فریحہ بیگم نے فون کر کے یشر کی کلاس لینے کا کہا تھا۔ ٹھنڈے مزاج والی عادت یشر نے انہی سے ورثے میں لی تھی۔ وہ کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر بھڑکتے نہیں تھے، بلکہ دونوں جانب کی بات سنتے اور پھر کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ یشر نے وہی سب دہرایا جو وہ فیحا آپا سے کہہ چکا تھا۔ انہوں نے ساری بات سن کر ہنکارا بھرا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی تمہارے کسی اچھے فیصلے کی مخالفت نہیں کی۔ اس کے لیے چاہے تمہاری ماں سے کچھ بھی سننا پڑے، مجھے فخر ہے کہ تم میری اولاد ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس فیصلے میں ثابت قدمی عطا کرے۔ بے شک یہ مشکل فیصلہ ہے، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کل ہی آ کر تمہاری ماں کو ہینڈل کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے ہر طرح سے اسے تسلی دی۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈی، اس نے تشکر سے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیسے، مگر اگلے دن ڈیڈی نے آ کر ممی کو اس رشتے کے لیے منا ہی لیا، اور اسی شام وہ لوگ عزا کے گھر رشتہ لے کر بھی پہنچ گئے۔ انہیں یشر ہی چھوڑنے گیا تھا، کیونکہ ان کے گھر کا راستہ وہی جانتا تھا۔ ممی اگر بہت خوش نہیں تھیں تو بہت ناراض بھی نہیں تھیں۔ شہاب صاحب نے انہیں صرف اتنا کہا تھا، یشر اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اگر وہ اس لڑکی سے خود نکاح کر لے تو میں اور تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نابالغ نہیں ہے وہ۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اس نے صرف ہمیں اپنی پسند بتا کر اسے دیکھ کر آنے اور رشتے کی بات کہنے کا کہا ہے؟ تم اور میں جانتے ہیں کہ اس نے آج تک اور لڑکوں کی طرح کبھی کسی غلط کام میں دلچسپی نہیں لی۔ وہ ایسے ماحول سے بھی پڑھ کر واپس ہمارے پاس آ گیا جہاں لڑکے جب اتنی چھوٹی عمر میں جاتے ہیں تو وہاں کی بے حیائی دیکھ کر ویسے ہی ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ اس نے وہاں بھی صاف ستھری زندگی گزاری ہے، تو اب بھی وہ کسی غلط لڑکی کے پیچھے نہیں لگا۔ وہ کسی طوائف کو پسند کر کے اس سے شادی کر لیتا تو کیا تم کچھ کر سکتی تھیں تب؟ اس نے تو پھر ایک شریف اور عزت دار لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ دل بڑا کرو اور اس کے فیصلے کو سراہو۔ بس ان باتوں کے بعد وہ خاموشی سے چل پڑی۔ ان کے گھر کے آگے اتار کر یشر کچھ دیر بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اب اسے عزا کی ٹینشن شروع ہو گئی تھی، نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ان کے درمیان تو کبھی بے تکلفانہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، تو پھر یہ شادی جیسی بات؟ یشر نے سب اللہ پر چھوڑ دیا، جس نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا تھا۔ عزا بیٹا، تمہارے باس کے والدین اور بہن آئے ہیں۔ عطیہ بیگم گھبرائی ہوئی عزا کے کمرے میں پہنچی، جہاں وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے واپس آ کر بچوں کے ساتھ لیپ ٹاپ پر کارٹون مووی لگا کر بیٹھی تھی۔ میرے باس کے؟ کوئی اور ہوگا امی، وہ کیوں آئیں گے بھلا یہاں؟ اس نے ہنستے ہوئے انہیں ٹالا۔ تمہارے باس کا نام یشر نہیں؟ اب کے عطیہ بیگم کو اپنی بات انسنی کیے جانے پر غصہ آیا۔ وہ تو ہے، مگر وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ سر بھی ہیں کیا ساتھ؟ اب کی بار وہ حیرانی اور پریشانی سے بیڈ سے اٹھی اور ماں کے پاس کھڑی ہوئی۔ نہیں، تمہارا باس تو نہیں ہے، تم آ کر مل لو اور چائے پانی کا بھی بندوبست کرو۔ وہ لوگ بہت امیر نہیں تو بہت غریب بھی نہیں تھے، اچھا رہن سہن تھا۔ عزا الجھی ہوئی تیزی سے کچن کی جانب آئی، گلاسوں میں جوس نکالا اور ڈائننگ روم کی جانب بڑھی۔ اس کے اندر داخل ہو کر سلام کرنے پر ان تینوں کی نظریں اس کی جانب اٹھی اور حقیقت میں ساکت رہ گئیں۔ پنک کلر کے سوٹ میں پنک ہی شال سر پر لپیٹے وہ ٹرے ہاتھوں میں لیے اپنی خوبصورتی سے انہیں متاثر کر گئی تھی۔ دو بچوں کی ماں کے حساب سے تو وہ اسے تھوڑا ایج کا سمجھے تھے، مگر اس کا کامنی سراپا وہ تینوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر اسے اوکے کر چکے تھے۔ عزا انہیں سلام کر کے جوس کے گلاس پکڑا کر واپس جا چکی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی فیحا نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا، اور یہ کہ فیحا کچھ دن پہلے یشر کے آفس گئی تھی اور وہیں وہ اسے بہت پسند آئی۔ آنٹی، ہم جانتے ہیں کہ عزا کے 2 بچے ہیں، مگر ہمیں اور یشر کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔
ہم انہیں بھی اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے. بس آپ ہمارے یشر کے بارے میں ضرور سوچیے گا. آپ لوگ بھی جب چاہے ہمارے گھر آ کر یشر کو دیکھیں, اس کے بارے میں پتہ کروائیں, مگر ہم اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ جواب ہمیں ہاں میں ہی ملے گا. فیہا نے جس خوبصورتی سے بات کی تھی, شہاب صاحب بھی قائل ہو گئے تھے. یشر کی براہ راست پسند کے بارے میں نہ بتا کر اس نے ان سب کی عزت رکھی تھی, کیونکہ کوئی بھی ماں باپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے لیے رشتہ لینے آئے اور یہ کہے کہ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے. عزت دار لوگوں میں یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی ہے. عطیہ بیگم اور فرحان صاحب تو ان کا اندیہ سن کر ششدر رہ گئے تھے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے اچھے اور اونچے گھرانے سے ایزا کا رشتہ آئے گا. کچھ دیر بعد جب وہ لوگ چائے پی کر اٹھے تب یشر انہیں لینے آ گیا. ایزا اب تک ان کے آنے کے مقصد سے انجان تھی. وہ لوگ بھی عام ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. سعد اور ہادی سے بھی یشر کے گھر والے ملے. یشر کی گاڑی جیسے ہی باہر آئی, ایزا کے والد اسے خود اندر لانے گئے. اندر آ کر ماحول تو اسے خوشگوار ہی لگا. اس نے عطیہ بیگم سے جھک کر سلام لیا. وہ لوگ اتنے خوبرو اور محسب لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. یشر نے سلام کے بعد ایزا پر نظر نہیں ڈالی, جبکہ سعد اور ہادی سے وہ دوستی کرنے میں مصروف تھا. ایزا جیسے ہی چائے کے لیے اٹھنے لگی, یشر نے سہولت سے انکار کر کے اٹھنے کا ارادہ کیا اور پھر ان سے مل کر وہ لوگ واپسی کے لیے نکل آئے. یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ اپنے ماں باپ کے چہروں کی چمک دیکھ کر اس کے دل میں جو خدشہ پیدا ہوا تھا وہ اسے بڑے زور و شور سے جھٹلا رہی تھی. بچوں کو واپس کمرے میں بھیج کر وہ ان کے ساتھ لاؤنج میں آتے ہوئے تفتیشی انداز میں بولی, اللہ نے ہماری سن لی. وہ لوگ تمہارا رشتہ یشر کے لیے لے کر آئے تھے. اس کی بہن کچھ دن پہلے تمہارے آفس آئی تھی نا, بس وہیں تمہیں دیکھ کر اس نے تمہیں پسند کر لیا. اور انہیں خاص طور پر لڑکے کو, بچوں پر بھی کوئی اعتراض نہیں. وہ حیرت کی تصویر بنی, اپنے شک کو حقیقت کا روپ دھارے سن اور دیکھ رہی تھی. کب اور کس وقت اس کی بہن آئی تھی, وہ تو اسی بات میں اٹک گئی تھی. دیکھو ایزا, تم نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا نا کہ اگر کوئی تمہیں بچوں سمیت قبول کرے گا تو تم انکار نہیں کرو گی. دیکھو انہیں اب کوئی اعتراض نہیں تو تم نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھانا. ہم کل پرسوں ان کی طرف جا کر ہاں میں جواب دے دیں گے. آگے ہی بہت دیر ہو گئی ہے. اب ہم پلیز امی بس کریں, مجھے کچھ سوچنے دیں. وہ جو کب سے انہیں سنے جا رہی تھی آخر پھٹ پڑی. وہ جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ اس کی ایسی شرط رکھنے کے بعد کوئی اسے قبول نہیں کرے گا, بے خبر تھی کہ اللہ تو ایسی جگہ سے رستے نکال دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی. وہ اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ کو کنٹرول کرتی وہاں سے تیزی سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی. ایزا, ارے مت چھیڑو ابھی اسے, ذرا سوچنے دو. فرحان صاحب نے عطیہ بیگم کو ٹوکا جو ایزا کو آوازیں دے رہی تھی. اب کچھ اور ہی نہ الٹا کام کر دے. وہ اس کے تیز مزاج سے واقف تھیں. کچھ نہیں ہوتا, اللہ بہتر کرے گا, پریشان نہ ہو. انہوں نے عطیہ بیگم کو تسلی دی. اگلے دن جیسے ہی وہ آفس پہنچی, سحر سے یشر کی موجودگی کی تصدیق کی. سر سے کہو مجھے انہیں ضروری فائل دکھانی ہے, اگر وہ فری ہیں تو میں چلی جاؤں ان کے روم میں. سنجیدگی سے اس نے سحر سے کہہ کر اندر جانے کا بہانہ ڈھونڈا. وہ ریزگنیشن لیٹر ساتھ لائی تھی اور اسے یشر کو دینے سے پہلے وہ اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی, جس نے ایزا کے ارادوں پر پانی پھیر دیا تھا. ہیلو سر, ایزا کوئی فائل دکھانا چاہتی ہے, آپ فری ہیں تو اسے بھیج دوں. دوسری جانب کی بات سن کر اس نے اوکے کر کے فون بند کر دیا. جاؤ. سحر کے کہتے ساتھ ہی ایزا تیزی سے اندر کی جانب بڑھی. ناک کر کے اجازت ملتے ہی وہ اندر آئی. شربار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو بظاہر کام کرتا لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھا. وہ جانتا تو تھا کہ ایزا کچھ نہ کچھ کہے گی, مگر صبح آتے ساتھ ہی وہ اس کے روم میں پہنچ جائے گی یہ وہ نہیں جانتا تھا. بیٹھیں پلیز. وہ جو اس کی ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی, یشر نے اسے اپنی جانب دیکھتے پایا تو اس کو بیٹھنے کا کہا. میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی بلکہ اپنا ریزائن دینے آئی ہوں, مگر پہلے یہ پوچھنا ضروری سمجھوں گی کہ 1-2 بچوں کی ماں سے عشق کرنے کی حماقت آپ کیوں کر بیٹھے ہیں اور کیا سوچ کر مدر ٹریسا بننے چلے ہیں. اس کی بات پر یشر نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ بند کر کے شاید پہلی مرتبہ اسے دیکھا, مگر ابھی بھی سرسری نظر ڈالی, کیونکہ اس کے نزدیک
ابھی وہ اسے دیکھنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اپنی نامحرم نظروں سے اس کے چہرے کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس ایک نظر اس کے غصیلے چہرے پر ڈال کر ہٹا لی اور پیپر ویٹ کو گھمانے لگا۔ اول تو میں لڑکی نہیں جو مدر ٹریسا بن جاؤں گا، دوسری بات، آپ کو کس نے کہا مجھے آپ سے عشق ہوا ہے؟ اس کی بات نے ایزا کو ایک لمحے کے لیے خفت زدہ کر دیا تھا۔ تو پھر آپ کی بہن نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو کبھی انہیں آفس میں آتے نہیں دیکھا، تو پھر یہ پروپوزل کس نے بھیجا؟ کیا خواب میں انہوں نے مجھے دیکھا تھا؟ اس کی تنزیہ بات پر وہ جو سنجیدہ ہو چکا تھا پھر سے زیر لب مسکرایا۔ نہیں، ابھی وہ اتنی اللہ والی نہیں ہوئی کہ خواب میں ایسی چیزیں دیکھیں۔ ہاں، یہ پروپوزل میں نے ہی بھیجا ہے، مگر کسی بھی غرض کے بغیر۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا نہ کا حق آپ رکھتی ہیں۔ Can I see your resignation letter؟ نظریں اس سے ملائے بغیر وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس سے کسی پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہا ہو۔ وہ جو اس کے 14 طبق روشن کرنے آئی تھی، جو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ اس کے پیار میں شاید گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہوگا اور وہ اسے اچھی خاصی سنا کر اس کا عشق کا بھوت اتار دے گی، ایسی کسی سچویشن کا سامنا نہ ہونے پر اچھا خاصا جھنجھلائی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں ریزگنیشن اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے تھامتے ہوئے کھول کر پڑھا، پھر ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا۔ اگر ویسا ہو جاتا ہے جیسا میں نے سوچا ہے تو obviously میں آپ کو جاب تو کرنے نہیں دوں گا۔ دوسری صورت میں آپ یہاں جاب جاری رکھ سکتی ہیں جب تک آپ چاہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ٹھنڈے مگر نرم لہجے میں کہا۔ ایزا کوئی بھی جواب دیے بنا خاموشی سے چلی گئی۔ یشر نے بھی خاموشی سے لیپ ٹاپ دوبارہ آن کیا۔ نیکسٹ سین۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ سحر، جو نہ صرف اس کی بہت اچھی دوست تھی بلکہ اس کے ہر دکھ درد سے واقف تھی۔ میں تو کنفیوز ہو کر رہ گئی ہوں۔ انہوں نے بات ہی ایسے کی کہ نہ میں کوئی اور سوال نکال سکی اور نہ کچھ اور کہہ سکی۔ اس نے افسوس سے کہا، تمہارے خیال میں وہ لمبے سے عشقیہ ڈائیلاگز بولتے، اپنی محبت کے واسطے دیتے، اپنی عشق کی داستان سنا کر تمہیں پرپوز کرتے؟ سحر نے اسے بھرپور لتاڑا۔ نہیں پاگل، مگر آخر وہ کس وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جنہوں نے کبھی آفس کی باتوں کے علاوہ مجھ سے بات تک نہیں کی، کبھی ایک غیر ارادی نظر کے علاوہ دوسری نظر مجھ پر نہیں ڈالی، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ چلو میں کنواری ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، میرے 2 بچوں کو وہ قبول کرنے پر تیار ہیں، تو کیا یہ سب باتیں الجھانے کے لیے کافی نہیں؟ اس نے اب کی بار تفصیل سے اپنی سوچوں کو شیئر کیا۔ تو میری جان، اس کے لیے تم ان سے شادی کر لو، سب پتہ چل جائے گا۔ بے وقوف، وہ کوئی ٹین ایجر ہیں جو تمہارے پیچھے پیچھے گانے گاتے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلائیں گے۔ بہت سے لوگ اتنے پریکٹیکل اور کلچرڈ ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے سامنے خود کو ایکسپوز نہیں کرتے، اور تمہارا اور ان کا تو ابھی کوئی رشتہ ہی نہیں بنا۔ دیکھو، تم خود چاہتی تھی کہ تم ایسی جگہ شادی کرو جہاں کوئی تمہیں تمہارے بچوں کے ساتھ قبول کرے۔ اب جب وہ تیار ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ سحر نے اسے رسان سے سمجھایا۔ اف، تم میری بات نہیں سمجھ رہی، بلکہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا۔ ایسا لگتا ہے انہیں کسی نے خواب میں کہا، جاؤ اس لڑکی سے شادی کر لو، اور وہ رشتہ لیے میرے گھر آ گئے۔ اگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات تھی تو مجھے کیوں نہیں محسوس ہوئی؟ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پاگل کر دو گی۔ یہ شکر نہیں کرتی کہ اگر کسی بندے کو تم بالفرض پسند آ بھی گئی ہو تو وہ مہذب طریقے سے تمہارے گھر رشتہ لے آیا ہے۔ اگر وہ تمہیں پہلے اپنی پسند کا بتاتے تو مجھے یقین ہے کہ اگر اب تم ان کے بارے میں سوچ بھی رہی ہو تو تب تم نے سیدھا ان کے منہ پر انکار مارنا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے جن کے نصیب جہاں لکھے ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ کر رہتے ہیں۔ اب انہیں ایک رات میں تمہارا خیال آیا یا 10 راتوں میں، یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میری مانو، سب اللہ پر چھوڑ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر لو۔ انکل آنٹی جتنا تمہارے لیے پریشان ہیں، تم اس بات کو سیریس نہیں لے رہی ہو۔ اپنا نہ صحیح اپنے بچوں کا سوچو۔ اکیلی رہ گئی تو کیسے ان کا سہارا بنو گی؟ ابھی تو تم جاب پر ہوتی ہو تو آنٹی انکل انہیں سنبھالتے ہیں، کل کو جاب کرو گی یا انہیں دیکھو گی؟ اب میں غیروں کے پیسوں پر اپنے بچوں کو پالوں گی؟ تمہاری منفی سوچ تمہیں نہیں مگر تمہارے بچوں کو ضرور نقصان پہنچائے گی۔ عقل بند لڑکی، جب وہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سب کی ذمہ داری اٹھائیں گے تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟
सहर का दिल किया या तो अपना या इज़ा का सर दीवार में दे मारे, जिसकी सुई न जाने कहाँ अटकी हुई थी। यार तुम घर जाकर इस्तिखारा करो, अगर वो तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए सही ना हुए तो यकीनन अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई फरमाएंगे। सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर सिर्फ ये सोच दिमाग में रखो कि ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, जहाँ कोई खलूस से तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाने का ख्वाहिशमंद है। सहर की बात उसके दिल को लगी। नेक्स्ट सीन। आखिर अब तुम हमें कोई जवाब दोगी या फिर हम अपना फैसला करें? अतिया बेगम जो कुछ देर पहले ही फरहान साहब के साथ जाकर यशर के घर उससे मिलने गई थी, वापस आकर इज़ा के सर हो गई। मुझसे पूछ कर गई थी आप? वो नाराज़गी से बोली। तो तुमने क्या साथ जाना था? वो भी उसी की माँ थी, उससे हैंडल करना आता था। क्या हो गया है आपको? ये थोड़ी कहा है। वो दोनों इस वक्त लाउंज में आमने सामने बैठे बहसो तकरार कर रही थी। फरहान साहब दोनों बच्चों को लेकर करीबी पार्क गए हुए थे। दोनों जुड़वा थे और 6 साल के थे, स्कूल जाते थे। तो फिर क्या कहना चाह रही हो? देखो इज़ा, तुम्हारी अहमकाना बातों में पढ़कर अब मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं छोड़ सकती। वैसे भी मैं रात को इस्तिखारा करके ही आज उसे देखने गई थी, और उसे देखने और मिलने के बाद मुझे जितना इत्मीनान हुआ है, तो मुझे यकीन आ गया है कि ये लड़का तुम्हारे और बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जितनी मोहब्बत से वो आज दोनों बच्चों का जिक्र कर रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो तो बस उसकी तारीफ में ज़मीनों आसमान के कलाबे मिला रही थीं। इज़्ज़ा को तो ऐसा ही लगा। उसने कोई तवज्जो ना दी। जिन बच्चों के लिए तुमने ये शर्त रखी थी, मैं उन्हीं का वास्ता देती हूँ कि अब इस रिश्ते से इनकार ना करो। उन्होंने अब की बार ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। क्या हो गया है अम्मी, ऐसे तो मत कहें। अब की बार वो तड़प उठी। ठीक है, आप उन्हें हाँ कह दें, मगर साद और हादी उसी दिन मेरे साथ यहाँ से जाएंगे जिस दिन मैं रुखसत होंगी। मुझे कुछ दिन बाद उन्हें साथ ले जाने वाली कहानी मत सुनाइएगा, और कोई हंगामा ना इधर से होगा ना उनकी जानिब से। बहुत सादगी से निकाह होगा। उसने उनकी बात मानते अपनी कुछ और शर्तें रखी, और उसके हाँ करते तो ऐसा लगा दोनों तरफ की पार्टियां इसी इंतज़ार में थीं। 15 दिन के अंदर अंदर सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं। यशर ने कुछ भी जहेज के नाम पर लेने से साफ इनकार कर दिया था। निकाह में इज़ा की जानिब से कोई ख़ास मेहमान नहीं थे, जबकि यशर की जानिब से भी उनके घरों के सरबराहान ही आए थे। इज़ा ने बहुत हल्के से काम वाली ऑफ वाइट शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था, जिसके बॉर्डर पर प्लम पट्टी लगी हुई थी। जेवर के नाम पर गले में चेन और कानों में छोटे से टॉप्स थे। हाथों में यशर की अम्मी ने कड़े पहनाए थे। सहर ने ही उसे थोड़ा बहुत तैयार किया था, मगर वो इतनी सी तैयारी के साथ भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जबकि यशर ने ऑफ वाइट शलवार कमीज के ऊपर ब्लैक वास्किट पहनी हुई थी। न कोई मेहंदी हुई थी, न कोई और हंगामा। निकाह करते साथ ही रुखसती हो गई थी। इज़ा सिर्फ आने वाले वक्त की सोच में थी। एक इत्मीनान ये था कि बच्चे उसके साथ जा रहे थे और उसी गाड़ी में थे जिसमें इज़ा थी। मम्मी, आज आप कितनी क्यूट लग रही हैं, फेरी के जैसे, है ना हादी? वो दोनों बार बार माँ को हैरत से देख रहे थे और खुश भी हो रहे थे। यशर बाबा से इनकी बहुत दोस्ती हो गई थी। नानू ने उन्हें बताया था कि वो उनके बाबा हैं और वो अब उनके साथ उनके घर रहेंगे। इज़ा नहीं जानती थी कि माँ ने बच्चों की क्या ब्रेन वॉशिंग की है। जैसे ही वो लोग यशर के घर पहुंचे तो उसका शानदार घर देखकर एक्साइटेड हुए जा रहे थे। इज़ा ने जैसे ही गाड़ी से उतरकर अंदर कदम रखा, फूलों की पत्तियों से उसका इस्तकबाल किया गया, जिस पर उसने दिल में नागवारी महसूस की। फिया आपा और भाभी उसे बहुत प्यार से थामे लाउंज में लेकर आईं, जबकि बच्चे दोनों यशर के साथ साथ थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रात को आप में से कौन कौन दूध पीता है? वो दोनों को अपनी एक एक टांग पर बिठाए इज़ा के सामने वाले सोफे पर बैठा था। सब दोनों बच्चों की बातों से महसूस हो रहे थे। सब ने उन्हें बहुत प्यार दिया था और इतने ही प्यार से कबूल किया था, मगर इज़ा को यह खलूस दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यशर उसके बच्चों को सीढ़ी बनाकर उस तक पहुंचेगा और वो उसे इस साजिश में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। वो ये ताल्लुक़ हमेशा निभाने के लिए नहीं आई थी। वो इसे अब इतना जिद करेगी कि यशर खुद ही कोई और राह निकाले।
جبکہ یشر اس کے ارادوں سے بے نیاز بچوں کی باتوں میں مگن تھا۔ ہم دونوں پیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یشر بابا، ممی کہتی ہیں کہ دودھ پیو گے تو سب سے زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے، اتنا جتنا اسپائڈر مین۔ سانت نے بڑے جوش سے بتایا۔ واو، آپ کی ممی تو بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ اس نے سانت کی ممی کی سوچ کو سراہا جبکہ وہ اسے یشر بابا بلانے پر حیرت زدہ رہ گئی۔ چلو بھئی بچوں، اب لیٹنے کی تیاری کرو، کل پھر ریسیپشن کی تیاری کرنی ہے۔ فریحہ بیگم نے سب کو وقت کی نزاکت کا احساس دلایا۔ دادو، ہمارا روم کون سا ہے؟ ایزا کو تو آج شوقس پر شوقس مل رہے تھے۔ اس کے بچوں کو کب اور کس نے ان نئے رشتوں کے بارے میں بریف کیا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر سب سے پہلا شک یشر پر ہی گیا۔ اور یہ بچے روم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو کبھی میرے بغیر نہیں سوئے، تو یہ روم کا کس نے کہا ان سے؟ اسے لگا وہ پہلے دن بلکہ اپنی شادی کی اس پہلی رات ہی پاگل ہو جائے گی۔ ارے میری جان، آؤ میں تمہیں تمہارا روم دکھاتی ہوں۔ تمہارے یشر بابا نے بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کروایا ہے تم لوگوں کے لیے۔ فریحہ بیگم یشر کے قریب جاتے ان دونوں کے ہاتھ تھامے ایک کمرے کی جانب چل پڑی۔ آؤ ایزا۔ فریحہ آپا اور تحریم بھابھی اسے تھام کر یشر کے روم میں لے آئیں۔ جہازی سائز بیڈ کمرے کے وسط میں تھا۔ اس کے بالکل سامنے دیوار میں LED نصب تھی جس کے نیچے بلیک کلر کی بہت خوبصورت بک ریک بنی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب تھوڑی سی راہداری جس میں الماریاں بنی ہوئی تھیں، یہاں ایک چھوٹا سا ڈریسنگ روم اور آخر میں واش روم کا دروازہ تھا۔ کمرے میں کوئی اضافی سامان اور فرنیچر نہیں تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبلز کے ساتھ ایک کونے میں دیوار کے ساتھ بہت خوبصورت لیمپ تھا۔ کمرے میں کھڑکی کی جگہ گلاس کا سلائڈنگ ڈور تھا جو پچھلی جانب لان میں کھلتا تھا۔ دروازے کے آگے کچھ جگہ چھوڑ کر خوبصورت سا گارڈن سوئنگ تھا جس کے سامنے 2 سٹیپس اتر کر لان میں جانے کا رستہ تھا۔ کمرے میں ایسی کوئی خاص ڈیکوریشن نہیں کی گئی تھی، صرف بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر 2 بکے رکھے گئے تھے۔ فیحہ اور تحریم نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ایزی ہو کر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھو، میں کچھ کھانے کو بھیجتی ہوں۔ وہ سر ہلا کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ پہلے دل میں آیا بچوں کے بارے میں ان سے بات کرے، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں اسے بیسٹ وشز دیتی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ پتہ نہیں میرے بچے کیا کر رہے ہوں گے۔ کتنے چالاک نکلے سر، کیسے میرے بچوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ میں بھی کوئی اتنی بچی نہیں کہ ان کا مقصد نہ سمجھ سکوں۔ سوچا ہوگا کچھ دن اچھا بن کر مجھے قابو کر لیں گے اور پھر میرے بچوں کو دھتکار دیں گے۔ میں تو مر کر بھی انہیں ایسے کسی ارادے میں کامیاب نہ ہونے دوں۔ وہ اپنے ہی تانے بانے بننے میں لگی ہوئی تھی جو سب غلط فہمیوں پر مشتمل تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور آنکھیں ذرا جھکا لیں۔ جو بھی تھا یشر سے اس رشتے کے حوالے سے پہلی مرتبہ سامنا ہو رہا تھا۔ وہ جو ایک دوسرے سے گنے چنے الفاظ بولتے تھے اب ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئے تھے جو پوری عالم کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنا تھا۔ یہ وہ پہلا رشتہ تھا جو اس دنیا میں اللہ نے اتارا تھا، حضرت آدم اور اماں حوا کی صورت۔ باقی ہر رشتہ اس رشتے کے بعد اترا تھا۔ اسی لیے اللہ نے اس رشتے میں اتنا گداز رکھا ہے کہ نکاح کے 3 بول بولتے ہی محبت کا ایک انوکھا سا احساس دل میں اتر جاتا ہے۔ مگر اس وقت یہ احساس صرف یشر کے دل میں تھا۔ ایزا اپنی سوچوں کے سبب اس رشتے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں محسوس کر پا رہی تھی، نہ کرنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم۔ یشر نے بیڈ پر بیٹھتے سلام کیا مگر وہ اس کے پاس اور سامنے نہیں، ٹانگیں لٹکائے، کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے، ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے وہ زمین کی جانب دیکھ رہا تھا جیسے کچھ بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ وعلیکم السلام، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بات پر یشر نے کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پھر زیر لب مسکرایا۔ یہ پہلی استحقاق بھری نظر تھی جو اس نے ایزا کے تنے ہوئے نقوش پر ڈالی۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کیونکہ پہلے کبھی اس نے اسے اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا، اور آج جب محرم بن کر دیکھا تھا تو وہ اسے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگی تھی۔ جب فیحہ اور فریحہ بیگم نے اس دن واپس آ کر ایزا کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی تب اس نے کندھے اچکا دیے تھے جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ واقعی
اس کے خد و خال اور نقوش سے انجان تھا۔ آپ کے لہجے سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت سی غلط فہمیاں دل میں پال کر بیٹھی ہیں۔ آپ کے بار رخ اس کی جانب کر کے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھ کر ٹانگ بھی موڑ کر اوپر کی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایزا نے فوراً نظریں جھکا کر اس کی بات کی نفی اس ڈر سے کہ کہیں وہ اس کے دل کی بات اس کی نظروں سے نہ جان لے۔ بچے دودھ پی کر ادھر ہمارے ساتھ ہی سوئیں گے۔ ایزا، میں ابھی آپ کو کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک تلخ تجربے کے بعد دوسرا تجربہ کرتے ہوئے بندہ انسیکیور ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ جتنا وقت لینا چاہیں لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس دن جب آپ آفس میں مجھ سے اس رشتے کے حوالے سے پوچھنے آئی تھیں تو میں کچھ تسلی بخش جواب اسی لیے نہیں دے سکا کہ میرے نزدیک ایک مضبوط رشتے میں بندھنے کے بعد ہی میں آپ کو اس رشتے کو جوڑنے کا اصل مقصد بتا سکتا تھا۔ میرے خیال میں آج بالکل درست موقع ہے آپ کے سوال کا جواب دینے کا کہ ایک 2 بچوں کی ماں میں مجھے کیا نظر آیا۔ نظریں جھکائے ایزا کے ہاتھوں پر نظریں ٹکائے بولتا ہوا ایزا کو کچھ لمحوں کے لیے ساکت ضرور کر گیا تھا۔ میرے نزدیک مردانگی عورت کو توڑنے میں نہیں بلکہ محبت کا مان دے کر جوڑنے میں ہے۔ بس اسی ایک سوچ کے تحت آپ کو اپنایا ہے۔ میں اپنی ساری زندگی آپ کے ان دکھوں کا مداوع کرنے میں صرف کرنا چاہتا ہوں جو میری صنف کے کسی مرد نے آپ کو دیے ہیں۔ کیا آپ مجھے اس سب کا موقع دیں گی؟ آخری سوال پر اس نے جس طرح نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ جانچا تھا، اس کا یہ انداز، ایزا کا دل بے حد زور سے دھڑکا گیا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا، بہت دقت سے وہ یہ چند الفاظ ادا کر سکی۔ اس وقت تو اس کی پگھلاتی نظروں کے سامنے ٹھہرنا ہی اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کہاں وہ کچھ کہنے کی ہمت کرتی؟ ضرور، میں انتظار کروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے کہا۔ میں بچوں کو چیک کرتا ہوں، آپ چینج کر لیں، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا، پھر یکدم رک کر مڑا۔ ایک منٹ۔ اپنی واسکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ بولا۔ ایزا بھی اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی اور اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، مناسب سمجھیں تو پہن لیں۔ ایک خوبصورت سا کیس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگا۔ ایزا نے جھجکتے ہوئے وہ کیس پکڑا۔ تھینکس کہہ کر وہ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ اس سائڈ پر ڈریسنگ روم ہے، آپ چینج کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس روم کی جانب بڑھی۔ اندر آ کر دروازہ لاک کر کے اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کیس کھولا جس میں ڈائمنڈ کا خوبصورت سا پینڈنٹ والا نیکلس تھا۔ ایزا نے اسے بند کر کے وہاں موجود الماری میں رکھ دیا اور کپڑے چینج کر کے باہر آ گئی، جہاں بچے اور یشر اس کے منتظر تھے۔ ممی، آپ بہت پیاری لگ رہی تھیں، آپ نے چینج کیوں کیا؟ ساتھ جو بے حد ذہین تھا ایزا کو پہلے والے حلیے میں دیکھ کر یکدم بولا، بیٹے وہ فنکشن کے لیے ہوتا ہے، اب وہ ختم ہو گیا اسی لیے ممی نے بھی چینج کر لیا۔ آپ کو کس نے کپڑے چینج کروائے ہیں؟ اس نے تحمل سے بتاتے ہوئے انہیں سلیپنگ سوٹ میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے، ہادی جھٹ سے بولا۔ وہ جو بچوں کو دیکھ کر یشر کو بھلائے بیٹھی تھی یکدم نظر یشر پر پڑی جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بچوں کے قریب بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ چلیں اب لیٹیں، جلدی سے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اس نے بچوں کو لٹاتے ہوئے کہا۔ بیڈ اتنا بڑا تھا کہ وہ چاروں آرام سے سو سکتے تھے۔ یشر اٹھ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ ٹراؤزر اور شرٹ میں واپس آ کر اس نے نائٹ بلب آن کیا اور ہادی کے سائڈ پر جہاں جگہ خالی تھی لیٹ گیا۔ ممی، کتنا مزہ آ رہا ہے نا آج، آپ، میں ساتھ، اور ہمارے ساتھ بابا بھی ہیں۔ جیسے فرقان کے بابا اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اب میرے بابا بھی میرے پاس ہیں۔ وہ دونوں جو بیڈ کے کناروں پر لیٹے تھے ہادی کی بات سن کر ششدر رہ گئے، ایک اس کی محرومی کو سمجھتے ہوئے اور دوسرا وجود ایزا کا یہ سوچ کر کہ انہیں ہر طرح کا پیار دینے کے بعد بھی وہ اس محرومی کو محسوس کرتے ہیں۔ اب بابا ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے، یشر نے ہاتھ بڑھا کر ہادی کے بالوں میں پھیرتے ہوئے اسے پیار کیا، جو یشر کے اوپر ہاتھ رکھ کر آنکھیں موند گیا جبکہ ساتھ ہمیشہ کی طرح ماں کے اوپر ہاتھ رکھ کر سو چکا تھا، مگر ایزا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ اس کے بچے کس محرومی کو محسوس کرتے ہیں۔ انہی سوچوں میں آخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ اگلے دن ریسیپشن کی جگہ یشر نے سب کو اپنی طرف سے
विलेज में हाई टी करवा दी। उनकी फैमिली और ऑफिस की अच्छी खासी गैदरिंग हो गई थी। इज़ा सिल्वर ग्रे रंगों के इम्तिजाज की मैक्सी पहने लाइट से मेकअप में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। कम अज़ कम यशर को तो ऐसा ही महसूस हो रहा था, जो खुद डार्क ब्लू सूट में वाइट शर्ट पर टाई लगाए बेहद डैशिंग लग रहा था। बस जो एक कमी थी वो उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ी की थी। यूं तो इज़ा ने मुस्कुराते हुए माँ बाप को यही एहसास दिलाया कि वो बहुत खुश और मुतमईन है, मगर उसके अंदर कौन सी जंग छिड़ी थी वो ही जानती थी। उसने यशर के रिश्ते को तस्लीम तो नहीं किया था, न उसकी मोहब्बत के लिए दिल में अभी गुंजाइश पैदा की थी। हाँ, मगर उसके बच्चों का यशर की जानिब लपकना और यशर की मोहब्बत का जवाब इससे बढ़कर मोहब्बत से देना, फिलहाल इसे कोई भी हमाकत करने से रोक रहा था। और अभी उसने समझौते की राह निकाल ली थी। कैसे लगे तुम्हें सर? सहर, जिसे अब इज़ा से बात करने का मौका मिला था, सब खाने की जानिब मतवज्जा थे। हर कोई अपने पसंद की चीज़ें लेकर खा रहा था। इज़ा एक कोने में खड़ी थी जब सहर खाने के कुछ लवाजमात प्लेट में डाले उसकी जानिब बढ़ी। अच्छे हैं। उसने फिलहाल अपने अंदर की कैफियत को अंदर ही रखने का फैसला किया। क्या गिफ्ट दिया सर ने? उसने इश्तियाक से पूछा। इज़ा ने उस वक्त यशर का दिया हुआ नेकलेस ही पहन रखा था, सो फौरन उस पर हाथ रखा। वो दोनों इतनी मगन थी बातों में कि इज़ा को मालूम ही नहीं हुआ कि सामने खड़ा यशर शीशे में से उसकी कितनी ढेरों तस्वीरें खींच चुका है। वो दिल जिसने एक नेकी के जज्बे से मगलूब होकर ये रिश्ता जोड़ा था, वो अब उसे इज़ा से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रहा था, और उसने खुशी खुशी दिल को घुटने टेकने की इजाज़त दे दी थी। यशर के ऑफिस वालों ने फंक्शन के इख्तिताम पर खूबसूरत सा वेडिंग केक इन दोनों से मिलकर कटवाया। केक काट कर उसने पीसेस दोनों बच्चों को खिलाए, जो सारे फंक्शन के दौरान यशर के साथ ही रहे थे। बाबा, मम्मी को भी खिलाए ना। साथ जो माँ का दीवाना था फौरन अम्मा के लिए बोला। अब इतने लोगों में इज़ा कोई एतराज़ नहीं कर सकती थी। ओके बॉस। यशर ने मुस्कुराहट दबाते इज़ा का जज्बस होना नोट कर लिया था। एक हाथ में थोड़ा सा केक का पीस लेकर उसने इज़ा की जानिब बढ़ाया, जिसे उसने इतनी एहतियात से खाया कि उसके होंठ यशर की उंगलियों को टच ना कर सकें। उसकी ये एहतियात देखकर यशर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। सर, एक पिक्चर प्लीज। सामने खड़े फोटोग्राफर ने यशर को वहां से हटते देख कर कहा। यशर सीधा होकर इज़ा के ना सिर्फ साथ खड़ा हुआ, बल्कि एक हाथ उसके कंधे के गिर्द जमाया। इसी लम्हे इज़ा ने उसकी जानिब देखा और क्लिक की आवाज़ आई। उसी रात फीहा वापस जा रही थी, क्योंकि 2-3 दिन बाद उनकी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी। जुबैर भाई को अगर आपने एक भी तस्वीर दिखाई तो मैंने आपसे नहीं बोलना। मैं ठीक ठाक नाराज हूं उनसे। सो अब आपने मेरी बात ना मानकर दुश्मनी मोल नहीं लेनी। अब जब फिजा की शादी पर आएंगे तभी उनसे 2-2 हाथ करके इन्हें शादी की पिक्स दिखाऊंगा। फीहा जिस वक्त सबसे मिल रही थी तब यशर ने उसे धमकियां दी। जुबैर अपने ऑफिस की मसरूफियात की वजह से यशर की शादी में नहीं आ सका था और अब मुसलसल उसे शादी की तस्वीरें सेंड करने के मैसेजेस कर रहा था, जिस पर यशर का यही जवाब था, आकर मेरी बीवी से मिलने, तस्वीर कोई नहीं भेजनी। और अब यही नसीहत वो फीहा को भी कर रहा था। फिक्र न करो, एक तस्वीर भी नहीं दिखाऊंगी। आएंगे तो फिर गिले शिकवे करके अपनी बीवी से मिलवाना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फीहा आपा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सबसे मिलकर वो गाड़ी में बैठी। उनके ससुराल वाले भी शादी पर आए थे और अब उनकी वापसी उन्हीं लोगों के साथ थी। अगले दिन फरीहा, वासे, तहरीम और शहाब साहब भी वापस चले गए थे। जाने से पहले घर का सारा इंतजाम फरीहा ने इज़ा के सुपुर्द किया था। दिल तो नहीं कर रहा था अभी जाने का, मगर तहरीम की जॉब टाइमिंग्स ऐसी हैं कि बच्चों के पास रहना ज़रूरी होता है। उन्होंने मोहब्बत से इज़ा को अपने साथ लगाते हुए कहा। वो इस रिश्ते को लेकर जितनी इनसिक्योर हो रही थी, इज़ा की सादा तबीयत और मिलनसारी देखकर अब मुतमईन हो गई थी कि बहरहाल यशर की पसंद बुरी नहीं थी। कोई बात नहीं मम्मी, आई नो जॉब वाली माओ के लिए बहुत टफ हो जाता है। उसने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी। अब तुमने भी यशर के साथ चक्कर लगाते रहना है और बच्चों को भी जरूर लाना है। तहरीम ने भी इज़ा से मिलते हुए उसे हदायत दी। इंशाअल्लाह भाभी, जरूर।
اس نے بھی اسی محبت سے جواب دیا۔ یشر کو خوشی تھی کہ ایزا بے شک اس کے ساتھ ریزرو تھی مگر باقی سب گھر والوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی۔ فی الحال اس کے لیے ایزا کا اتنا کرنا بھی بہت تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد یشر تو بچوں کو لے کر گھمانے پھرانے لے گیا، جبکہ ایزا بچوں کی اگلے دن کی اسکول کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں ایک کک بھی موجود تھا جس کا نام سمیر تھا۔ اس کے علاوہ ایک کام کرنے والی اماں تھی جس کو یشر نے اب بچوں کا خیال رکھنے کی خصوصی ہدایت دی تھی۔ 2 چوکیدار بھی موجود تھے جو دن اور رات میں اپنی ڈیوٹیز انجام دیتے تھے۔ گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا، ان کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ ایزا کے یشر کا نمبر نہیں تھا، کبھی آفس میں بھی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی اس کا نمبر رکھنے کی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے کسی ملازم سے پوچھتی کہ گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، کچھ دیر بعد ہی بچے اس کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اتنا ٹائم لگا دیا آپ لوگوں نے، ایزا نے فکر مندی سے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایزا نے اسے خود سے مخاطب کیا تھا۔ سوری، مجھے آپ کو کال کرنے کا خیال نہیں رہا، وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ممی، بابا ہمیں فن ورلڈ لے کر گئے تھے، ہم نے اتنی ساری گیمز کھیلی اور رائڈز لیں۔ وہ دونوں جوش سے بتاتے ہوئے اپنی اپنی کہانی سنانے لگ پڑے تھے، اور بابا نے ہمیں برگرز بھی کھلائے۔ تو ممی کے ساتھ اب کون کھائے گا؟ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بابا کھائیں گے نا؟ ہادی نے اپنی طرف سے بہت پتے کی بات کی۔ اس کی بات پر یشر اور ایزا نے یکدم ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یشر کے ہونٹوں پر بکھرنے والی مسکراہٹ نے ایزا کو پہلی مرتبہ بہت کنفیوز کیا۔ اچھا چلو پھر آپ دونوں لیٹو، کل آپ نے صبح اسکول جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بات بدلتے کچھ دیر پہلے والی کیفیت کا اثر زائل کرنا چاہا۔ اوکے، گڈ نائٹ بابا۔ دونوں نے کمرے میں جانے سے پہلے یشر کے گلے میں باہیں ڈال کر اسے پیار کرتے گڈ نائٹ کہا۔ گڈ نائٹ مائی سویٹ بوائز، یشر نے محبت سے انہیں بھیجتے ہوئے پیار کیا۔ ایزا نے انہیں عادت ڈالی ہوئی تھی کہ سونے سے پہلے نانا اور نانی کو اسی طرح گڈ نائٹ کہنا ہے۔ اب وہ اتنے سمجھدار ہو گئے تھے، یہ عمل وہ خود سے ہی یشر کے ساتھ کرنے لگ گئے تھے۔ ایزا نے ان کی معصوم سوچوں کو اپنی کسی غلط فہمی کی نظر نہیں کیا تھا، نہ یشر کو بابا کہنے پر ٹوکا تھا۔ انہیں سلا کر وہ ان کے صبح کے لیے لنچ بنانے کے لیے چیزیں دیکھنے کچن میں آئی تو ساتھ ہی کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھ کر یشر کو آواز دینے آئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے بلائے۔ پہلے تو سر کہنے کی عادت تھی اور ان دنوں میں اسے مخاطب خود سے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ہمت کر کے آگے بڑھی اور ٹی وی دیکھتے یشر کے پاس آئی۔ کھانا کھا لی، میں نے ٹیبل پر لگا دیا ہے، جلدی سے کہہ کر واپس کچن کی جانب مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کچن میں آیا۔ کک اور کام کرنے والی ملازمہ سرونٹ کوارٹر کے پچھلی جانب لان سے تھوڑا فاصلے پر تھے۔ وہ دونوں اس وقت واپس جا چکے تھے، لہٰذا اس وقت کچن میں ایزا اور یشر ہی موجود تھے۔ وہ کچن کے سنک میں ہاتھ دھو کر ٹیبل کی جانب آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا، جو ادھر ادھر ہوتی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ ایزا، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ آخر اس کے نہ ختم ہونے والے کام دیکھ کر یشر کو اسے اپنی جانب متوجہ کرنا ہی پڑا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں۔ اس نے یشر کی جذبے لٹاتی آنکھوں سے بچنے کے لیے رخ موڑے ہی جواب دیا۔ وہ چولہے پر چائے کا پانی رکھ چکی تھی۔ یشر اس کا جواب سن کر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر پہلی مرتبہ اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ آپ کو چاہے اس رشتے کے لیے جتنا بھی ٹائم چاہیے، میں پہلے ہی وہ آپ پر چھوڑ چکا ہوں۔ تب تک اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ اگر بن جائے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی۔ خود کو اور مجھے صرف ایک رشتے کے تناظر میں مت جانچیں۔ ہم اس وقت کو دوستانہ طریقے سے گزار کر سہل بھی تو کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ اور بچے ہی ہیں، یہاں کتنی دیر آپ مجھ سے بات کرنے سے اعتراض کریں گی، جبکہ روزانہ ہمیں بہت مرتبہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ میرا نہیں خیال کہ میری اتنی اچھی امپلائی بیوی بن کر اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھی ہے۔ مجھے ویسی ہی کانفیڈنٹ ایزا کو دیکھنا ہے جیسے میرے آفس میں کام کرتی تھی۔ ہاں، اتنی ریزروڈ نہ ہو مگر ایٹ لیسٹ اعتماد سے مجھ سے بات تو کر سکے، جو اپنی دانش مندی سے مشکل ٹاسک کو بھی منٹوں میں حل کر لیتی تھی۔ اس وقت کو بھی ایک ٹاسک سمجھ لیں۔ ہر چیز کو اچھے اور برے کے ترازو میں مت تولیں، بیچ کی راہیں بھی تو نکالی جا سکتی ہیں نا۔
میں آپ کو خود سے محبت کے لیے نہیں کہہ رہا کہ بہرحال ابھی تو میں نے بھی یہ منزلیں طے نہیں کی، اس جذبے کو تو ابھی میں نے بھی صحیح سے محسوس نہیں کیا، تو آپ کو کیسے اس کی جانب آنے کا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے یقین ہے ساتھ رہتے ہم بہت جلدی اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کر لیں گے۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے نرم مگر پرتاثیر الفاظ نے اسے چند لمحوں کو اپنے سحر میں جکڑا تھا۔ وہ اتنے خوبصورت انداز میں اس سے بات کر رہا تھا کہ ایزا کو اپنا خواہ میں روٹ ہونا ٹھیک نہیں لگا۔ وہ کون سا اس سے تعلقات بنانے کے لیے اسے فورس کر رہا تھا؟ جب وہ اسے وقت دے رہا تھا تو پھر وہ کیوں فضول کے ایٹیٹیوڈ دکھاتی؟ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ ایزا کے بچے جس قدر ان چند دنوں میں اس کے قریب ہو گئے تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ بچوں کے لیے اسے یشر سے بات تو کرنی ہی پڑتی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مصلحتیں نبھا رہے ہیں، مگر در پردہ محبت ہمیں مکڑی کے جالے کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوتی ہے، اور پھر احساس تب ہوتا ہے جب نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس نے فی الحال یشر کی بات مانتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتے اس کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا بہت کھانا کھایا، اور پھر چائے اسے دے کر خود کمرے میں آ کر نماز پڑھی روزانہ کی طرح۔ منزل پڑھ کر بچوں پر پھونک کر سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا، بچوں نے اسکول اور یشر نے آفس جانا تھا۔ اگلے دن صبح وہ اپنے وقت پر اٹھی، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی ہی تھی کہ یشر کے موبائل کا الارم بجا۔ وہ بھی اٹھ کر وضو کرنے واش روم چلا گیا۔ ایزا نماز سے فارغ ہوئی اور کچن میں آ کر بچوں کے لیے لنچ تیار کرنے لگی کہ یشر آتا دکھائی دیا۔ میں جاگنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے اطلاع دی۔ ابھی وہ مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ ایزا کی آواز عقب سے ابھری۔ سنیں، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کافی اور فرائیڈ ایگ، اپنی پسند بتا کر وہ چلا گیا۔ ایزا نے جلدی جلدی ہاتھ چلا کر لنچ بنانا شروع کیا۔ ساتھ تو نہیں، ہاں ہادی اٹھنے میں بہت تنگ کرتا تھا۔ وہاں تو عطیہ بیگم مدد کروا دیتی تھی، اب یہاں کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ کک بھی آ چکا تھا۔ اسے ایک تو ضروری ہدایات دیتے اس نے جو ہی لاؤنج میں لگی گھڑی کی جانب دیکھا تو تیزی سے کمرے کی جانب بھاگی، جہاں ساتھ تو اس کی ایک آواز دینے سے ہی اٹھ گیا تھا، مگر ہادی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہادی اٹھ جاؤ، نہیں تو اب میں پانی لا کر ڈال دوں گی آپ پر، اس نے اب کی بار ہادی کو دھمکی دی۔ ارے میرے شہزادے کو کون ڈانٹ رہا ہے صبح ہی صبح؟ یشر نے کمرے میں داخل ہوتے ایزا کی آواز سن لی تھی۔ وہ ابھی ابھی جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ ہادی کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھتے اس نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ممی۔ ہادی جو ماں کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، ایسے جیسے وہ نیند میں ہے، یشر کی بات سنتے فوراً اماں کی شکایت لگا دی۔ ایزا کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ یشر بھی اس کے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑا۔ چلو بابا آج آپ کو ریڈی کرتے ہیں، یشر نے پیار سے اسے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، اسے حقیقت میں اب پتہ چل رہا تھا۔ وہ اپنی بے لوث محبت سے ان کی ہر محرومی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اب تک اپنی شادی کی پہلی رات میں ہادی کی کہی گئی چند باتوں میں چھپی محرومی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ کتنی حسرت سے اس نے کہا تھا، آج بابا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسکول میں ساتھ پڑھتے بچوں سے ان کے باپ کی محبت کا سنتے آخر کو یہ خیال ان کے ذہنوں میں آنا تھا نا کہ ان کا باپ کہاں ہے اور وہ ان کے پاس کیوں نہیں۔ یشر کے بروقت فیصلے نے انہیں اس محرومی کے شدید احساس سے بچا لیا تھا۔ یشر نے جلدی جلدی ہادی کو تیار کروایا، ساتھ خود بھی تیار ہوا۔ پھر اسے لیے باہر آیا تو ایزا کچن ٹیبل پر ناشتہ لگائے ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جلدی جلدی دونوں کو ناشتہ کروایا۔ یشر نے انہیں لے جانے کی ذمہ داری خود لی تھی۔ واپسی کے لیے اس نے ڈرائیور کو کہا تھا کہ وہ بچوں کو لے آئے۔ سر وہ اپنا موبائل نمبر دے دیں۔ یشر کو اٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے بولی۔ اس کی بات پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رنگی۔ ابھی بھی سر؟ اس نے بھویں اچکاتے ایزا کو دیکھا۔ دیکھتے ایسے ظالم طریقے سے ہیں جیسے مجھے ان سے محبت ہو ہی جائے گی۔ یشر کی مسکراہٹ سے نظریں چراتے ہوئے خود کو نہ جانے اس نے کیا باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ آپ مجھے یشر بھی کہہ سکتی ہیں۔ سیریسلی آفس کی طرح کوئی پینلٹی نہیں ہوگی۔
خیر نمبر آپ نوٹ کر لیں، اسے مسکراتی نظروں سے کہتے ساتھ ہی یشر نے نمبر نوٹ کروایا۔ اس نے جلدی سے اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ وہ اکثر آفس میں اپنے ورکرز کو کسی کام کے غلط ہو جانے پر انوکھی سزا دیتا تھا کہ جس نے کچھ غلط کیا وہ سب کو پیزا یا برگر کھلائے گا۔ پھر ان تینوں کے پیچھے جاتے بچوں کو پیار کیا۔ جب تک ان کی گاڑی گھر سے باہر نہیں چلی گئی وہ وہیں لان کی سیڑھیوں پر کھڑی رہی۔ ان کے جاتے ہی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نیکسٹ سین۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یشر گھر آیا تھا، وہ بھی بچوں کو اسکول کا کام کروا کر فارغ ہوئی تھی۔ یشر بچوں کو کمرے میں لے جا کر مووی لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ باہر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون پر ہونے والی بیل کی آواز پر فون اٹھایا تو فریحہ بیگم کی ہیلو کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہو بیٹا؟ پیار بھرا انداز سن کر ایزا مسکرائی۔ الحمدللہ ممی، آپ کیسی ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ انہوں نے اس کی رخصتی کے بعد ہی اسے کہہ دیا تھا کہ وہ یشر کے ہر رشتے کو اس کے انداز میں ہی پکارے گی، سو اب وہ بھی انہیں ممی کہنے لگ گئی تھی۔ اکیلی پریشان تو نہیں ہوتی؟ یشر آ گیا ہے؟ لیٹ تو نہیں ہوتا؟ میرے بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے باری باری سب کا پوچھا۔ جی ممی، سب ٹھیک ہیں اور یشر بھی آ گئے ہیں، اس نے ان کی تسلی کروائی۔ چلو یہ تو اچھا ہے، ویکینڈ پر ضرور اسلام آباد کا چکر لگانا، میں کل یشر کو بھی تاکید کروں گی۔ جی ممی، کوشش کریں گے۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون رکھ کر کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر اسے نظر آیا اس نے ایزا کو نہ صرف ششدر کیا بلکہ غم و غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ تینوں تکیوں سے نہ صرف کھیل رہے تھے بلکہ تکیوں سے روئی نکال کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایزا کی صدمے میں ڈوبی آواز پر وہ تینوں اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ حد ہے، میں نے آج ہی روم کی تفصیلی صفائی کروائی تھی اور آپ تینوں نے یہ حال کیا ہے۔ یہ مووی دیکھی جا رہی ہے؟ وہ تینوں کو جھاڑ پلاتے ہوئے روحانسی آواز میں بولی۔ صبح ہی تو اس نے کام والی کے ساتھ مل کر ایک ایک چیز آگے پیچھے کروا کر اور اٹھوا کر صفائی کروائی تھی۔ اب یہ کمرہ مجھے ویسی ہی حالت میں چاہیے جیسے کہ پہلے تھا۔ وہ تینوں کو وارن کر رہی تھی، جبکہ اس کا یہ استحقاق بھرا روپ دیکھ کر یشر بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ تمہاری ممی ہیں کہ ہٹلر؟ اس کے تیور دیکھ کر یشر نے آہستہ سے جھک کر ہادی کے کان میں کہا۔ مقصد صاف اسے سنانا تھا۔ وہ جو انہیں حکم دے کر کمرے سے جا رہی تھی غصے سے دوبارہ مڑی۔ اور رات کا کھانا بھی آپ ہی بنائیں گے، ایک اور دھمکی دیتے وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ نہ جانے کیسے مگر بہت آہستہ آہستہ ان کے درمیان لاتعلقی کی دیوار گرتی جا رہی تھی جس میں زیادہ ہاتھ یشر کا ہی تھا۔ کمرہ صاف کر کے جب وہ باہر آئے تو ایزا کے سر ہو گئے کہ باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ پلیز ممی چلے نا۔ وہ دونوں صوفے پر ٹانگیں رکھی ایزا کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اسے اصرار کر رہے تھے، جبکہ یشر سامنے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ چلے نا ممی، وہ بھی انہی کے انداز میں مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے بولا۔ آپ کی ممی نہیں ہوں، وہ چڑ کر یشر کی مسکراہٹ سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ پھر کیا ہے میری؟ اس استفسار میں جو چھپا اصرار تھا ایزا فی الحال اس کو سمجھتا نہیں چاہتی تھی۔ چلو بھائی، چینج کر کے آتی ہوں، بس اب خوش؟ اس کے سوال سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے صوفے سے اٹھتے ہوئے بچوں سے بولی۔ ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ یشر اس کا ہاتھ تھامتا ہوا باہر کی جانب چل پڑا۔ ایسی بھی ٹھیک لگ رہی ہیں۔ کیا انداز تھا تعریف کا بھی، ایزا اش اش کر اٹھی۔ خود تو آپ سب ریڈی ہو کر آئے ہیں، میں ماسی لگ رہی ہوں۔ بلیک ٹراؤزرز اور گرے شرٹ میں بلیک سکارف لیے اور گرے کلر کی شرٹ پہنے اسے اپنا حلیہ ان تینوں کے مقابلے میں کوئی خاص نہ لگا، جبکہ یشر بلیک ہی شلوار قمیض پر سکن براؤن شال لیے ہمیشہ کی طرح ماحول پر چھا رہا تھا، اور بچے بھی جینز کی پینٹس اور جمپرز پہنے نقصق سے تیار تھے۔ کوئی بات نہیں، یہ ماسی بھی ہم تینوں کو بہت پیاری ہے۔ کیوں بچوں، آپ کی ممی تو فیری سے بھی زیادہ بیوٹیفل ہے نا؟ یشر نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے بچوں سے تائید لی جو پچھلی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے بھی یشر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جب ہمیں آپ ماسی والے حلیے میں بھی قبول ہیں تو کسی اور کی کیوں پرواہ ہے آپ کو؟ اس کی لو دیتی نظریں اسے بہت کچھ پاور کروا رہی تھیں۔ ریسٹورنٹ میں جس لمحے وہ داخل ہوئے، دروازے کے سامنے لگی ٹیبل پر نظر پڑتے ہی ایزا ٹھٹک کر رکی۔ مجھے یہاں کا کھانا پسند نہیں، کہیں اور چلیں۔ اس نے یکدم مڑتے ہوئے یشر کو مخاطب کیا۔
حالانکہ ابھی اس کے پوچھنے پر ایزا نے اسی ریسٹورنٹ کا کہا تھا، اور اب وہ کچھ حیران ہوا کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یہاں آنے کا کہا تھا۔ اس نے اپنی حیرت کو الفاظ دیے۔ نہیں، یہاں نہیں کھانا، بس میرا دل نہیں کر رہا، کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے یہاں سے، میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بہانہ گھڑنا چاہا۔ وہ سب اس وقت وہاں سے نکل کر باہر آ چکے تھے اور سڑک پر کھڑے تھے کیونکہ گاڑی یشر سڑک کے دوسری طرف پار کر کے آیا تھا۔ نہ جانے کہاں سے ایک ہجڑا ان کے پاس آیا جو ایزا کے آخری جملے سن چکا تھا۔ ہائے میری پیاری باجی، اللہ تمہاری طبیعت صحیح کرے اور تمہیں چاند سی بیٹی دے کر تمہاری فیملی پوری کرے، تمہارا یہ وقت خیر سے گزرے۔ ایزا تو اس کی باتیں سن کر حیرت اور خفت زدہ رہ گئی، جبکہ یشر کو اپنا کہا روکنا مشکل ہو گیا۔ آمین، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ اس نے ہنستے ہوئے 1000 کے نوٹ اس کی جانب بڑھائے اور انہی مسکراتی نظروں سے ایزا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ شرم اور خفت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہائے بھائی، ایمان سے، بڑی ہی باحیا بیوی ہے تمہاری، 2 بچوں کے بعد اب بھی اتنا شرما رہی ہے۔ ہجڑے کی بات نے اب کی بار ایزا کو بھڑکایا۔ پیسے دے دیے ہیں نا تمہیں بھائی جان نے، تو اب مجھ پر ریسرچ مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اس نے چبا چبا کر کہتے اپنا غصہ نکالا۔ ایک تو اس ہجڑے کی باتیں، اس پر یشر کی مسکراہٹ نے اس پر تیلی کا کام کیا تھا۔ ہائے ہائے، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ ہجڑا ایک ہاتھ سے مکھی اڑا کر چلا گیا۔ ویسے اس نے مجھے بھائی جان نہیں کہا تھا، یشر نے شوخی سے کہا۔ یشر کی بات پر اس نے ہنکارا بھرتے غصے سے یشر کو گھورا، جس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہاں سے وہ انہیں دوسرے ریسٹورنٹ لے گیا، مگر وہ اس تمام وقت ایزا کی بے توجہی محسوس کر رہا تھا۔ آتے وقت وہاں پوری طرح ان کی جانب وہ متوجہ تھی، مگر اب جس غیر حاضری کا وہ ثبوت دے رہی تھی وہ یشر کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایزا، آپ کی پلیٹ ویسے کی ویسے ہی رکھی ہے، کیا ڈائٹنگ کا کوئی پروگرام ہے؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں ایزا کو مخاطب کیا، یہ جتائے بغیر کہ وہ اس کی غائب دماغی نوٹ کر چکا ہے۔ وہ بس ایسے ہی دل نہیں کر رہا، اس نے چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ بابا، ممی کو ویسے ہی کھلائے نا، ایروپلینز بنا کر جیسے ممی ہمیں کھلاتی ہیں جب ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ہادی نے یشر کو طریقہ بتایا۔ ہاں، چلیں پھر ریڈی ہو جائیں، آپ کے بیٹے کی فرمائش آئی ہے۔ یشر نے شرارتی نظروں سے ایزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، کھا رہی ہوں میں، اور تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، آج سب کو ہی مفت مشورے دینے کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ ایزا نے ہادی کو آنکھیں نکالتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ اس نے خود کو کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے نکالا اور پوری طرح بچوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ یشر اور اس کا ابھی تعلق اس حد تک نہیں تھا کہ وہ ایزا سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا اور وہ بتا بھی دیتی۔ ابھی انہیں اس حد تک آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا تھا جب ایزا یشر پر اعتبار کر کے اسے اپنے دل میں لگے زخم دکھا کر اسے مرہم رکھنے کا مان دیتی۔ نیکسٹ سین۔ السلام علیکم، ہادی کی مدر بات کر رہی ہیں؟ وہ جو ابھی دوپہر کا کھانا بنا کے فارغ ہی ہوئی تھی، گھڑی پر وقت دیکھا تو 12 بجے تھے۔ مطمئن ہو کر باہر لان میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر روٹیاں بنا لینی تھیں تاکہ بچوں کے آنے سے پہلے کھانا ریڈی ہو۔ بچے 1 بجے آ جاتے تھے۔ آج تو ویسے بھی بچوں کو یشر نے لے کر آنا تھا کیونکہ ڈرائیور چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ چائے کا کپ اٹھائے لان میں پڑی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ 2 دن بعد آج دھوپ نکلی تھی تو اس نے سوچا تھوڑا دھوپ سے لطف اٹھایا جائے۔ ابھی وہ بیٹھ کر موبائل کھول کر بچوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی کہ بچوں کے اسکول سے فون آ گیا۔ جی، میں ہادی کی مدر ہوں۔ دل میں ڈر جگا۔ میں اس کی کلاس ٹیچر بول رہی ہوں۔ ہادی سلائڈ سے گر گیا تھا اور کافی سیریس انجری آئی ہے اس کے سر میں۔ ہم نے ہاسپٹل بھیج دیا ہے، پلیز آپ لوگ بھی آ جائیں۔ اس کی بات پر ایزا کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ جلدی سے ہاسپٹل کا نام پوچھ کر اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے یشر کو کال کی۔ ہیلو، کیسی ہیں ایزا؟ مجھے یاد ہے میں نے آج بچوں کو لینا ہے، میں بس نکل رہا ہوں۔ اس کا نمبر دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ ایزا نے اسے یاد دہانے کے لیے فون کیا ہے کہ اس نے بچوں کو لینا ہے۔ ہادی ہاسپٹل میں ہے، اور پھر اس نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ یشر بھی پریشان ہو گیا۔
ओके, आप साथ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, मैं यहीं से हॉस्पिटल निकल रहा हूँ। मैं चौकीदार से कहता हूँ, वो आपको कैब करवा देगा। यशर ने फौरन फ़ोन बंद करके चौकीदार को फ़ोन किया। इज़ा साथ को स्कूल से पिक करके उसी कैब पर हॉस्पिटल पहुंची। यशर उससे राब्ते में रहा। हॉस्पिटल के बाहर ही वो उसे खड़ा नज़र आ गया। न जाने कैसे, मगर इज़ा को इस लम्हे वो उसे अपना सबसे बड़ा गमगसार लगा। यशर ने कैब वाले को पैसे दिए। इज़ा तब तक साइड पर साथ का हाथ पकड़े खड़ी अपने आंसू जब्त कर रही थी। जैसे ही यशर मुड़कर उसके करीब आया, वो फूट फूट के रो दी। कैसा है हादी, आपने देखा है उसे? यशर उससे पहले पहुंचकर हादी को देख चुका था। क्या हो गया है इज़ा, इतना दिल छोटा है आपका? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बस कुछ टांके लगे हैं, बट डोंट वरी, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक हाथ से साथ का हाथ अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से इज़ा के गिर्द अपना बाजू लपेटे उसे हौसला देते वो दोनों के लिए अंदर की जानिब बढ़ा। इज़ा को वाकई इस वक्त जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। यशर उसे लिए हादी के रूम में आया, जहां हादी दवाइयों के ज़ेरे असर सो रहा था। उसका सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था। इज़ा उसके बेड की जानिब बेइख्तियार होकर बढ़ी। उसके चेहरे पर आहिस्ता से हाथ फेरते उसके बाजू और जिस्म को टटोलते बस बेआवाज आंसू बहाती जा रही थी। यशर ने साथ की जानिब देखा, जो माँ और हादी को देखकर रूहान सा हो रहा था। यशर ने आगे बढ़कर इज़ा को कंधों से थामकर उसका रुख अपनी जानिब किया। इज़ा ने ढाल से उसके कंधे में मुंह छुपाए अपनी सिसकियों की आवाज़ छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसके आंसू ना सिर्फ किसी का कंधा भिगो रहे हैं, बल्कि ये उसके आंसू यशर के दिल पर गिर रहे थे। बस करें इज़ा, इस तरह तो आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। साथ को देखें, वो परेशान हो रहा है इस तरह से आपको रोते देखकर। यशर उसके गिर्द बाजू लपेटे उसे हौसला दे रहा था। माएँ तो बहुत मजबूत होती हैं, आप इतनी कमज़ोर दिल कैसे हैं? हाँ, बी ब्रेव, मेरी इज़ा तो बहुत पावरफुल है ना। उसका मोहब्बतों से चूर लहजा इज़ा की तकलीफ को कम कर रहा था। वो उसे नहीं बता सकी कि आज तुम्हारे साथ ने ना सिर्फ उसे हौसला दिया था, बल्कि ऐसा लगा था आज वो और उसके बच्चे वाकई इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। यशर किसी आईनी दीवार की तरह उन सबको संभाले हुए था, तो फिर वो उसके सहारे कमजोर क्यों न पड़ती? जब वो उसे संभालने वाला था, तो उसे बहादुर होकर क्या करना था? आज उसे माँ की कही बात समझ आ गई थी कि एक मर्द के बिना औरत इस माशरे में एक कदम नहीं उठा सकती। जिस वक्त वो हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टरों से बात, हादी का ट्रीटमेंट, सब कुछ वो खुद करवा चुका था और अब उसे और साथ को संभाल रहा था। ये पहला मौका था जब इज़ा के दिल ने उसके खलूस और मोहब्बत को मानकर उसके बारे में मस्बत अंदाज से सोचा था। हाँ, इसकी मोहब्बत को मानने में अब भी वो हिचकिचा रही थी। मम्मी क्यों ऐसे रोती जा रही हैं? साथ उनके पास आकर खड़ा होते यशर का हाथ थाम कर बोला। इज़ा ने यशर से अलग होकर अपने आंसू साफ किए। कुछ नहीं बेटा, भाई को चोट लगी है ना, तो मम्मी परेशान हो गई थी, बट नाउ शी इज ओके। बाबा ने मम्मी को समझाया है कि भाई ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। चलो अब मेरा बेटा बताए उसने क्या खाना है। यशर ने इज़ा के वजूद से अपने हाथ पीछे करते साथ को गोद में उठाकर बहलाया। बर्गर खाना है या पिज़्ज़ा? उसने खुद ही साथ को दो ऑप्शंस दी। बर्गर। साथ ने थोड़ा सा सोच कर कहा। ओके ग्रेट, इज़ा आप क्या लोगी? अब उसने इज़ा से पूछा। कुछ नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा, उसने भीगी आवाज में कहा। फिर वही बात, डांट खाओगी अब आप मेरे से? यशर ने किसी कदर खुदकी से कहा। मैं मंगवा रहा हूं आपके लिए भी, चुप करके खाना है, नहीं तो एक ट्रिप आपको लगवा दूंगा। शक्ल देखो अपनी किस कदर पीली हो गई है। हादी को देखने के बाद यशर का फिक्रमंद अंदाज उसकी धड़कनें भड़का रहा था। कुछ देर बाद खाने से फारिग हुए तो हादी को भी होश आ गया। माँ को देखकर वो भी कुछ रिलैक्स हुआ और घर जाने की जिद करने लगा। डॉक्टर ने एक रात रुकने को कहा, क्योंकि अभी उसको ड्रिप्स लगानी थी, जो कि दवाई की सूरत में नहीं दी जा सकती थी। यशर ने अतिया बेगम और फरहान साहब को फोन करके साथ को ले जाने का कहा। भेजना तो वो इज़ा को भी चाहता था, मगर इज़ा वहां से एक सेकंड के लिए भी हिलने को तैयार नहीं थी। अतिया बेगम और फरहान साहब कुछ देर के लिए आए, थोड़ी देर बैठे, फिर साथ को लेकर चले गए कि उसे बहुत नींद आ रही थी।
بچوں کے کچھ کپڑے عطیہ بیگم کے پاس پڑے تھے، لہٰذا انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ساتھ کو لے کر جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی ہادی یشر سے باتوں میں مصروف ہو گیا تو ایزا نے اٹھ کر کمرے کے ساتھ بنے اٹیچڈ باتھ سے وضو کیا اور ایک کپڑا بچھا کر مغرب کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ کچھ نوافل پڑھے، اس کے بعد نماز مکمل کرنے تک ہادی ایک مرتبہ پھر گنودگی میں جا چکا تھا۔ یشر بھی ہاسپٹل میں تعمیر کردہ مسجد میں نماز پڑھنے جا چکا تھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 مگ تھے۔ ایک کپ اسے تھماتے وہ اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 1. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔